السلام علیکم ناظرین، ایک مہکتی اور چہکتی صبح کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حنان بخاری اور میں ہوں فاطمہ ناصر۔ سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہیں، اپنا بھی بہت بہت خیال رکھ رہے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ کائنڈنیس سے پیش آنے کی کوشش کریں۔ میں ہمیشہ کہتی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چھوٹی سی کوئی بات، آپ کا کوئی چھوٹا سا ایکشن کسی اور کا دن جو ہے وہ آسان کر دے اور خوشگوار کر دے۔ اینڈ آف کورس ان کی جو مشکل ہے، جو ان کو شاید لگ رہا ہو کہ اتنی مشکل ہے میں پتہ نہیں کیسے کر پاؤں گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مشکل آپ کی وجہ سے، آپ کی کسی بات کی وجہ سے ان کو آسان لگنے لگے۔ تو اسی لیے ہمیشہ کائنڈنیس اور ہمدردی کے ساتھ لازمی طور پر پیش آئیں۔ باقاعدہ طور پہ شو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آئندہ 24 گھنٹے میں فیصل آباد کا موسم کس طرح کا رہنے والا ہے۔ اگر بات کریں زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر کی تو 41 ڈگریز رہے گا، اور اگر بات کریں کم سے کم درجہ حرارت کی تو 31 ڈگریز رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہوا 11 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے چلے گی، اور ساتھ ساتھ بارش کے امکانات کچھ 3% ہیں جو کہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ لیکن اگر آپ فیصل آباد میں تھے کل شام کو تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ کچھ علاقوں میں کل بارش لازمی طور پر ہوئی تھی، اور شہریوں کے چہرے جو تھے وہ کھل اٹھے تھے خوشی سے اور آف کورس مسکراہٹ سے، بیکاز بارش کا ہم اتنا انتظار کرتے۔ کچھ لوگوں کو یہاں تک کہنا تھا کہ یہ اس طرح سے لگ رہا ہے کہ مونسون کی پہلی بارش ہے، اور کیا پتہ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں کچھ اور بارش بھی ہوتے ہوئے دیکھنے کو ملے۔ لیکن ہبس جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ گرمی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگوں نے لازمی طور پہ سن اسکرین لگانا نہیں بھولنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھنا ہے۔ اور ڈیٹاکسیفائنگ ڈرنکس جو ہیں وہ میرا سم آف فیوریٹ ڈرنک ہے، تو لازمی طور پہ آپ اس کو ٹرائی کر سکتے ہیں، جس میں آپ سادہ پانی کے اندر اس کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ کوئی کیوکمبرز ہو گئے، لیمنز ہو گئے، اسٹرابیریز ہو گئی، کوئی بھی ایسے پھل یا فروٹس جو آپ کو اچھے لگتے ہیں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا فلیور بھی آ جائے گا اور آپ کو پانی جو ہے وہ زیادہ پینے کو دل کرے گا، اور اس طرح سے آپ ہائیڈریٹڈ بھی رہیں گے اور آپ ہیلدی بھی رہیں گے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہائیڈریٹڈ اور ہیلتھی رہنا ضروری بھی ہے۔ جب تک آپ اپنی صحت کا جناب خیال نہیں رکھیں گے کس طرح سے دنیا کے تمام تر وہ کام کر پائیں گے جو کہ آپ نے سوچے ہوئے، جو آپ نے مشن اپنا بنایا ہے۔ لیکن جیسے فاطمہ آپ کہہ رہے تھے کہ موسم بڑا انپریڈکٹیبل ہے، یقین جانیے کل بھی کچھ یوں ہی تھا کہ کنار روڈ کے اوپر بارش ہو رہی تھی، لیکن ہمارا آفس جو ہے وہ سارا روکھا سوکھا تھا، یہاں پہ سڑکیں جو ہیں بالکل میری امی حنان گئے ہوئی تھی اور وہ واپس آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہاں تو بارش ہو رہی ہے، اور جہاں سے ہم لوگ ہو کے آ رہے ہیں وہاں کچھ بھی نہیں، وہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا۔ تو بڑا انپریڈکٹیبل موسم ہے، لیکن اس کے باوجود چاہے بارش کنار روڈ پہ ہوئی ہو لیکن موسم جو ہے وہ خوشگوار ہو گیا تھا، اور درجہ حرارت میں کافی کمی آ گئی تھی، لیکن آج پھر محسوس ہو رہا ہے کہ درجہ حرارت پہلے سے زیادہ ہے۔ گرمیاں ہیں، آہستہ آہستہ درجہ حرارت تو بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو کام ڈاؤن رکھنے کے لیے کوشش کریں کہ واٹر زیادہ سے زیادہ انٹیک کریں، اور ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے واٹر انٹیک اپنی جو ہے وہ بڑھا کر کے واٹر بوتل ساتھ رکھیں۔ کوشش کریں کہ جہاں پہ بھی جا رہے ہیں واٹر بوتل آپ کے ہاتھ میں لازمی طور پہ ہونے چاہیے۔ تو آگے بڑھتے ہیں جناب، جیسے کہ ہم روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو کہتے ہیں، جناب کے اندر کوئی بھی ٹیلنٹ موجود ہے تو اسے ضائع مت ہونے دیا جائے، بلکہ اس ٹیلنٹ کو باہر نکالیں، اس کی ویڈیو بنائیں۔ موبائلز آ گئے، ہر ایک کے پاس موبائل ہے، آپ جسٹ 30 سیکنڈ کی ویڈیو بنا کے اپنے ٹیلنٹ کی، چاہے وہ ایکٹنگ کا ہے، سنگنگ کا ہے، اسکیچنگ کا ہے، ہوسٹنگ کا ہے، یا کوئی بھی ٹیلنٹ آپ کے اندر موجود ہے، واٹس ایپ کریں اس نمبر پہ جو کہ اس وقت آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کا ٹیلنٹ ٹی وی کے اوپر دکھائیں گے، اور یقین جانیے اگر لوگوں کو وہ پسند آتا ہے تو اس سے آپ وائرل بھی ہو سکتے ہیں، اور اگر آپ وائرل ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کی شہرت کی بلندیاں جو ہیں وہ آسمان کو چھونے لگیں گی۔ اور فاطمہ آپ کو تو پتہ ہے نا، وہ جیسے دانا نیر ہماری جو ہیں کے پی کے کی، جنہوں نے پارٹی گرل، وہ ایک جسٹ 2 یا 3 سیکنڈ کی ایک ویڈیو تھی، 3 سے 4 سیکنڈ کی ویڈیو کے اندر آپ اتنا وائرل ہو گئے کہ اپنی شہرت کو سنبھالنا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ تو یہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اندر ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کی کوئی خوشیاں بھی ہیں، برتھ ڈے سیلیبریشنز ہے، آپ سیلیبریشنز کی بھی ویڈیو بنا کے ہمیں واٹس ایپ کر سکتے ہیں اس نمبر پہ جو کہ آپ کی اسکرین کے اوپر دیا جا رہا تھا۔ تو آپ اپنی ویڈیو جب واٹس ایپ کریں گے تو ہم کیا کریں گے جناب، اپنے مارننگ شو سے اپنے شو کے اندر اسے آنر کر کے آپ کی خوشیوں کے اندر شامل ہوں گے، اور ہماری طرف سے نیک تمناؤں کا اظہار اور نیک دعائیں بھی آپ کے لیے ہوں گی، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کا دن جو ہے اسے مزید اچھا اور خوبصورت بنایا جائے۔ تو آگے بڑھتے ہیں فاطمہ، جیسا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہم کوئی نہ کوئی ہاٹ ٹاپک جو ہے وہ لے کے آتے ہیں۔ سکولز کے حوالے سے لازمی طور پہ میں یہاں پہ گفتگو کرنا چاہوں گا، کیونکہ اگر ہمارے سکولز کا سسٹم کی بات کریں، پورا سسٹم کولیپس کر گیا، اور کولیپس ہونے کی وجہ بھی یہی بتائی جاتی ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو ایک لمبا لاک ڈاؤن رہا، اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے بچوں کی پڑھائی میں بہت حرج
خرچ ہوا. اور خاص طور پہ پیرنٹس, کیونکہ بچے جو اگر چھوٹی کلاسوں کی بات کریں ان کے پیرنٹس جو ہے زیادہ پریشان تھے کہ بیسکس جب کسی بچے کی اچھی نہیں بنتی تو وہ کس طرح سے سٹینڈ کرے گا. اگر کسی بلڈنگ کی بیسکس جو ہیں وہ کمزور ہیں تو وہ کس طرح سے بڑی بلڈنگ اس کے اوپر کھڑی کر پائیں گے. لیکن موجودہ صورتحال بھی کچھ ایسی تھی, گورنمنٹ کو بھی قصوروار نہیں ٹھہرایا جا سکتا تھا اور نہ ہی کسی سسٹم کو ہم قصوروار ٹھہرا سکتے تھے. پوری دنیا نے سفر کیا اس معاملے کے اندر اور اس کے اندر پاکستان بھی پستا چلا گیا. لیکن اب صورتحال بہتر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. اور خاص طور پہ جو ہے اگر میں بات کروں برتھ ڈے کے حوالے سے کہ ہمیں جن لوگوں نے آج برتھ ڈے بھیجی ہے تو طلحہ دلاور ہیں. جی جناب, آپ نے دیکھا کہ طلحہ دلاور کی برتھ ڈے تھی اور برتھ ڈے بڑی خوبصورتی کے ساتھ منا رہے ہو. جب بھی دوست ہوتے ہیں فاطمہ, دوستوں کے ساتھ برتھ ڈے منانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہوتا ہے. بالکل حنان, اور برتھ ڈے سیلیبریشنز جو ہیں وہ ویسے ہی بہت امیزنگ ہوتی ہیں, آپ کا دل خوش ہو جاتا ہے, موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے. تو طلحہ جن کی برتھ ڈے ہے ان کو میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں لے کر آئیں, بہت سارا سکسیس لے کر آئیں. آپ جو بھی چاہیں اپنی زندگی میں لازمی طور پر اس کو اچیو کر سکیں اور آپ کو بری نظر جو ہے بالکل بھی آپ کے آس پاس بھی نہ بھٹکے. اور حنان, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بھی کچھ خبریں ہم نے شو میں ایڈ کرنی ہوتی ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو بھی پتا ہو کہ پاکستان کس طرح سے پرفارم کرے. کئی جگہوں پہ ہم اچھا پرفارم کرتے ہیں. بالکل, پاکستان کی پرفارمنس کے حوالے سے بزنس کمیونٹی کی ہم گفتگو کریں گے, لیکن یہاں پہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ ایک اہم خبر ہے جو کہ تو آپ کو جو ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کے اچھے ہونا بہت ضروری ہے. تو جی اچھی خبر ہے پاکستان کے لیے. ہم نے اور ایریاز میں بھی دیکھے کہ پاکستان کا جو ایکسپورٹ ہے چاہے وہ ٹیکسٹائل سیکٹر کے اندر جو ہے ڈفرینٹ سیکٹرز کے اندر وہ بہتر ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ پالیسیز جو ہیں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہیں جو کہ زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹائل اونرز کو, ٹیکسٹائل کمیونٹی کو, اسمال اینڈ میڈیم جو ہماری انٹرپرائز ہے حنان, بالکل ان کو زیادہ سے زیادہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ آگے لے کر آئیں, اوپر لے کر آئیں تاکہ ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں وہ فلرش کر سکے. لازمی طور پہ بہت بہت اچھی خبر ہے اور امید کریں گے اور دل سے دعا کریں گے کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ ملک ہمارا ہے اور ہم صرف اور صرف یہی چاہیں گے کہ ہمارا ملک زیادہ سے زیادہ روز جو ہے ترقی کی سیڑھیاں چڑھے اور ہم آگے چلتے ہوئے پاکستان کو جو ہے وہ روشن اور بہت ہی سکسیسفل ہوتا ہو دیکھیں. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, اور ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی اچیومنٹس ہوتی ہیں ہمارے ملک پاکستان کی ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائیں اور آپ کو دکھائیں کہ کس طرح سے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہا ہے اور ترقی کے سفر پہ گامزن ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ترقی کے سفر کو مزید تیز کرے اور ہمارا ایک عام آدمی جو کہ اس وقت مشکلات میں موجود ہے ان کی تمام تر مشکلات جو ہیں وہ حل ہو پائیں. تو اسکول سسٹم کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. بہت سارے مسائل ہیں جو کہ والدین کو اور بچوں کو پڑھائی کے حوالے سے فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ایون فرسٹ ٹائم ان مائی لائف میں نے تو پہلی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ جون کے اندر بھی اسکول جو ہیں وہ کھلے ہوئے تھے اور انتہائی گرمی کے اندر, سخت گرمی کے اندر بچے جو ہے پڑھائی کا سسٹم جاری رکھتے ہیں کیونکہ ایک لمبا عرصہ گیپ رہا. اس گیپ کو کور کرنے کے لیے اسکول انتظامیہ کی کوشش تھی کہ اب بچوں کو مزید پڑھایا جائے اور سسٹم جو ہے وہ بہتر رکھا. یہاں پہ میں مطلب آئی تھنک جیسے آپ نے کہا نا پہلی دفعہ زندگی میں آپ نے اس طرح سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے کہ مطلب کبھی کھل رہے ہیں اسکولز, کبھی بند ہو رہے ہیں اور بچوں کے لیے ابھی تک فائنلائز نئی چیزیں ہو سکی ہیں حنان کہ ایگزامز آخر کتنے ہو رہے ہیں, کب ہو رہے ہیں, کس کے مطلب کن کن کلاسز کے ہوں گے. اتنے سارے سوالات ہیں اور سمجھ میں ہی نہیں آ رہے کہ آخر گورنمنٹ کیا کر رہی ہے, ہمارے جو آف کورس جو لوگ ہیں جو رسپانسبل ہے اس سارے سسٹم کے لیے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں, اور بچے آئی تھنک سب سے زیادہ حنان افیکٹ. اور یہاں پہ میں لازمی طور پہ یہ بھی مینشن کرنا چاہوں گا کہ پڑھائی کا سسٹم تو متاثر ہو ہی رہا ہے, لیکن اگر پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز کو دیکھا جائے پراپر ایک بزنس ہے. اس بزنس سے بہت سارے لوگ, سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اس پیشے سے منسلک ہیں جو کہ اپنی تنخواہ سے اپنے گھر کا گزر بسر کر رہے ہیں. ان کا بھی بہت سارے مسائل تھے. اسکول مالکان کی اگر میں بات کروں, بہت سارے اسکولز ایسے تھے جو کہ رینٹ کی بلڈنگز کے اوپر تھے. ان کووڈ کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اسکولز جب بند ہوئے رینٹ دینا بھی ان کے لیے مشکل ہو گیا تھا. تو ان تمام تر مسائل کے حوالے سے گفتگو کریں گے. آج ہم نے خاص طور پہ بہت ہی اہم, پیارے اور زبردست گیسٹ ہیں جنہیں انوائٹ کر رکھا ہے. ہمارے ساتھ زاہد بٹ صاحب موجود ہوں گے جو کہ ڈائریکٹر ہیں وائٹ روز اسکول سسٹم کے. تو جناب ویلکم کرتے ہیں بٹ صاحب آپ کو. بٹ صاحب کیا کہیں گے, پرائیویٹ اسکول مالکان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, کچھ تو رہ گئے لیکن کچھ سروائیو کر گئے, آنے والی صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اتنے اہم ٹاپک پہ مجھے مدعو کیا, اور آپ کے شو کے حوالے سے جس طریقے سے آپ کرنٹ افیئر صبح کی نشریات میں لے کر چلتے ہیں اور خاص کر فیصل آباد اور پاکستان کے, تو آئی ایڈمائر اینڈ اٹ از ویری پاپولر تھینک یو ویری مچ. فیصل آباد پیپل. جیسے آپ نے کہا کہ اسکول اٹس نو ڈاؤٹ
کہ بہت زیادہ جو ہے وہ خاص کر پرائیویٹ سیکٹر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے سفر کیا ہے اس میں. اور جیسے حنان نے کہا کہ بہت سے اسکول جو تھے وہ رینٹس پر تھے، تو اٹ از ٹرو، اٹ از فیکٹ. بہت سے اسکول چھوٹے جو تھے وہ ختم ہو گئے، مطلب ان کو اپنی بلڈنگز کے رینٹ جو تھے وہ نہیں دے سکے اور ان کے بزنسز ختم ہو گئے. ان کی فیملیز جو ہے وہ پرابلم میں ہے، اور جو لوگ ان کے ساتھ جڑے تھے ٹیچرز وہ بے روزگار ہے. اس سے بہت زیادہ جو ہے وہ کووڈ نے اس کو اثر انداز کیا. بات یہ ہے کہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے نیچرلی ہو جائے یا کوئی آفت آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تو ہمیں اس کے لیے کوئی کچھ دے کے جاتی ہے ہمیں. یا تو ہم اس سے کچھ اچھا سیکھتے ہیں یا ہم پھر بیک فٹ پہ جا کے اس سے تباہی کی طرف جاتے ہیں. ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں. اب جیسے یہ کووڈ آیا ہے، اس نے ہمیں اچھی چیزیں بھی دی جو کہ نہیں بھی ہیں، لیکن اس کووڈ کے مقابلے میں جیسے ایک جنگ ہوتی ہے اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، لوگ مر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جیتنا بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ کووڈ آیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک، کسی شہری، کسی خاندان کی ترقی کا راز صرف اور صرف تعلیم. If you discontinue or cut this education from your life now, I don't think there is any difference between animal and a human being. یہ ہمیں ایک تہذیب سکھاتی ہے، ایک انسان کی سوچ بناتی ہے، اور یہی تہذیب اور یہی جو سوچ ہے یہ سوسائٹی بناتی ہے کہ یہ معاشرہ کیسا ہے. اگر یہ تہذیب اور سوچ کا سلسلہ، دوسرے لفظوں میں تعلیم کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں کہ اس کا ہماری سوسائٹی پہ امپیکٹ کیا ہوگا، ہماری اخلاقیات کہاں جائیں گی، ہماری ترقی کہاں جائے گی. تو یہ تعلیم ہی ہے جو انسان کو اور قوموں کو اوپر لے کر آتی ہے. بالکل. اور اس ساری سچویشن کے اندر جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ سب سے زیادہ بچے امپیکٹ ہوئے ہیں. اسکولز اوبیسلی اسپیشلی جو ٹیچرز بے روزگار ہوئے ہیں، جن کے گھروں میں مسئلہ ہوا ہے اس وجہ سے، اسپیشلی جب آپ کی جاب کا پرابلم ہو جائے یا آپ فائنینشلی انسٹیبل ہو جائے، وہ سب سے بڑا ایک ایشو بن جاتا ہے آپ کے لیے. تو اگر آج کی ہم بات کریں، آج کی سچویشن پر بات کریں، تو آگے چلتے ہوئے چیزیں کس طرح سے چلیں گی؟ بچوں کو تو ابھی تک نہیں پتا کہ ان کے پیپرز ہوں گے نہیں ہوں گے، ہمارے کتنے سبجیکٹس کے پیپر ہوں گے، کیونکہ کبھی کہا جاتا ہے کہ ایسے کیا جائے گا، کبھی کہا جاتا ہے ایسے نہیں کیا جائے گا، کبھی اسکولس کو کھول دیا جاتا ہے، کبھی بند کر دیا جاتا ہے. اور اسپیشلی میں یہ بھی چاہوں گی اگر آپ تھوڑا سا بتا سکیں کہ جو اسکولس بند ہوئے ہیں اس دوران میں، جو پچھلے سال سے لے کر اب تک اسکولس بند ہوئے ہیں، ان کا آگے چلتے ہوئے کیا ہوگا؟ کیا کوئی امید ہے کہ وہ دوبارہ سے شاید اسٹیبلش کر پائیں گے خود کو؟ بہت اچھا عائشہ آپ کا سوال ہے. اس میں ایجوکیشن کو جو اسٹوڈنٹ اس وقت کیفیت میں ہے کہ دے ڈونٹ نو ویئر ٹو گو اینڈ وٹ ٹو ہیپن ان دیئر اسٹڈی لائف، اٹ از ٹرو دے آر ٹوٹلی کنفیوزڈ. اور اس میں ایک بات جو ہے ہم ایجوکیشنسٹ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور وہ پیرنٹس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم شروع میں بات کر رہے تھے کہ آن لائن جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے اس پہ فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. اب دیکھیں آج ہمیں ایز اے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہمیں اپنی کیپیسٹی کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں جو کووڈ جی آیا ہے، مطلب ڈیفینیٹلی اٹ از اے فیٹل ڈیزیز اینڈ وی ہیو ٹو بی کیئرفل ڈیفینیٹلی. اب بات یہ ہے کہ اس میں رہتے ہوئے ہم نے کس طریقے سے کام کرنا ہے. ہم نے سٹاپ تو نہیں کر دینا نا، ہم نے بیک اپ پہ تو نہیں چلے جانا، پیچھے بیک فٹ پہ تو نہیں چلے جانا، ہم نے اس میں رہتے ہوئے آگے بڑھنا ہے. اب بات یہ ہے کہ جب آن لائن ایجوکیشن کی بات جہاں ہم کرتے ہیں، آج ہم اپنے بچے کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا 3-4 کلاس کا بچہ آن لائن کلاسز لیتا ہے اور اس کے آپ سٹینڈرڈ دیکھیں، وہ آکسفورڈ اور کیمبرج کی کلاسز بھی لے سکتا ہے اس پہ بیٹھ کے. اس کو پتا ہے ہاؤ ٹو لاگ ان، ہاؤ ٹو ٹیک دا لیکچر، ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ ٹیچر آن دا اسکرین، بالکل، اور ہاؤ ٹو ورک، ہاؤ ٹو سبمٹ، ہاؤ ٹو ریپلائی اینڈ ہاؤ ٹو آسک دا کوسچن آن لائن. ڈیفینیٹلی جو اسکلز ہیں بچوں کی وہ کووڈ کے دوران ایکسپینڈ ہوئی ہیں اور انہیں کچھ بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، لیکن اس میں کچھ پرابلمس بھی ہیں، لیکن اس حوالے سے بھی بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے.
کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. آج بات کر رہے ہیں اسکولوں کے حوالے سے, ایجوکیشن کے حوالے سے. پچھلے ایک سال میں مارچ 2020 سے لے کر اب تک کیا صورتحال رہے ہیں. کبھی ایگزامز ہو رہے ہیں, کبھی ایگزامز نہیں ہو رہے, کبھی اسکول کھلے ہیں, کبھی اسکول نہیں کھلے ہیں. اور اس سب کے اندر سب سے زیادہ کون پس رہا ہے؟ بیچارے اسٹوڈنٹس اور بچے اسپیشلی, جن کا فیوچر ان کی ایجوکیشن کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. ٹیچرز ہو جائیں, اسکولز ہو جائیں, اسپیشلی وہ اسکولز جو کہ ایسی جگہوں پہ تھے جہاں پر انکم اتنی زیادہ نہیں تھی, ان لوگوں کو بھی بہت سارا لاس اٹھانا پڑا ہے. جو اسکولز رینٹ پر تھے ان کو بند کرنا پڑ گیا, اور بہت سارے ٹیچرز اسی وجہ سے بے روزگار ہو گئے. لیکن آج ایک چیز جو کہ ہم ہمارے شو میں کور کرنا چاہتے ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن, کیونکہ بہت سارے اسکولز نے اس ساری سچویشن میں آن لائن ایجوکیشن کی طرف جانے کی کوشش کی. اور باہر کے ملکوں میں دیکھیں, بہت سارے کنٹریز میں دیکھیں تو انہوں نے آلریڈی اپنے جو 100% ٹیچنگ فیسلٹیز تھیں ان کو آن لائن کر دیا تھا. بہت سارے فائدے بھی ہوئے. پاکستان میں ابھی تک ہم وہاں نہیں پہنچ پائے, ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, کچھ ٹریننگ کی کمی ہے ٹیچرز کے حوالے سے, جس کی وجہ سے ابھی تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ پائے ہیں. لیکن جہاں پہ ہر کوئی نیگیٹو چیزوں کی بات کرتا ہے آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے, وہاں پہ اس کے کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہیں. ہمارے ساتھ زاہد بٹ موجود ہیں. میں چاہوں گی آپ بریک میں جانے سے پہلے بھی کچھ پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بات کر رہے تھے, کیونکہ جہاں پہ ایک طرف آن لائن ایجوکیشن کی طرف سے بہت سارے ہمیں ایشوز کا سامنا کرنا پڑا ہے, وہیں پہ کچھ پازیٹیو چیزیں بھی ہیں, اور کوئی بھی ان پازیٹیو چیزوں کے بارے میں بات نہیں کرتے. تو میں چاہتی ہوں اگر آپ اس حوالے سے اور بتائیں ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. جس میں پہلے اس کے پازیٹیو پہلو کے بارے میں بات کر رہے تھے ہم, تو بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ بینگ اے ٹیچرز اور بینگ ایجوکیشنسٹ اور بینگ اسکول اونرز, ہمیں اپنی کیپیسٹی امپروو کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم وہ آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کریں. دین وی انٹروڈیوس دیٹ سسٹم ٹو دا اسٹوڈنٹس اینڈ دا پیرنٹس ایز ویل. ٹیک دیم آن دا بورڈ کہ بھئی یہ ایسے ہوگا, یہ بیماری ایسے آئی ہے, ایسے جائے گی. اب ویسٹ میں جیسے آپ اچھا بات کر رہی تھی, بالکل آپ ٹھیک بات کر رہی ہیں. دے بین ڈوئنگ سنس لانگ دس پریکٹس, آن لائن پریکٹس. بالکل. اور ہم ابھی اس سے روشناس ہو رہے ہیں. اب دیکھیں یہ بھی ایک اس کی بلیسنگ کہ جو ہم کہتے ہیں کہ 100 سال ہم ان سے پیچھے ہیں, تو چلیں اس بیماری کی وجہ سے جو آئی ہے کم از کم ہم ان کے قریب تو آنے لگے نا. اب وہاں پر پیپر لیس جو ایجوکیشن ہے وہ سنس لانگ بین ان پریکٹس. بالکل. اور اب ہم اس کووڈ کے دوران یہ پیپر لیس ایجوکیشن کی طرف آ رہے ہیں. تو دس از اے ونڈرفل تھنگ. میرا خیال ہے کہ حکومتی لیول پر بھی, سرکاری سکولز میں بھی اور پرائیویٹ سکولز میں بھی اس چیز کو جو ہے وہ اہمیت دینی چاہیے. اور ان کے ہمارے گیجٹس جو ہے بیسیکلی وہ انٹروڈیوس کروانے چاہیے, دینے چاہیے, پرووائڈ کرنے چاہیے. پیرنٹس کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا میں نے دیکھا کہ مطلب لوگ جو ہے اس ٹیکنالوجی کو نیگیٹو زیادہ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیں تلوار کی 2 دھاریں ہوتی نا, آپ کون سی دھار اپنے اوپر استعمال کرتے ہیں؟ تو ایک چیز کے خوف سے ایک چیز اچھی نہ کرنا, یہ تو اپنے ساتھ نا انصاف ہے, نہ کسی اور کے ساتھ. اور جیسے میں نے کہا کہ اگر آپ ایجوکیشن کو کٹ کر دیں گے وچ بلڈ یور پرسنالٹی, اور آپ کے اخلاقیات اور سب کچھ کو بلڈ کرتی ہے, تو آپ کی سوسائٹی کیسی ہوگی, معاشرے کا آپ کا کیا حال ہوگا, وہاں پر آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہوگی. تو پیرنٹس کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھئی یہ گیجٹس جو ہے یہ کسی طریقے سے ہم نے اپنے بچے کو پرووائڈ کرنے ہیں ٹو کنٹینیو دا ایجوکیشن. تعلیم جو ہے نا, بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض علاقوں میں, بعض جگہوں پر اٹ از ناٹ فرسٹ پرائرٹی, پہلی ترجیح نہیں ہے تعلیم. ہمیں پہلے تو یہ پتہ, مطلب ہمیں اویئرنیس ہونی چاہیے بھئی علم کے بغیر زندگی نہیں ہے. سسٹینیبلٹی نظر آتی ہے, بٹ صاحب آپ کو اگر سپوز خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسی سچویشن بنے کہ ویژول ایجوکیشن کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے, ہمارے سسٹم میں اتنی سسٹینیبلٹی ہے کہ اسے لے کے آگے چل سکتا ہے؟ ہمیں اس کے لیے میس لیول پہ جو ہے وہ کام کرنا پڑے گا. انڈیویجول لیول پہ یہ کام ہونے والا نہیں ہے. اس پہ جو ہے وہ میس لیول پہ کام ہوگا. دور دراز جو دیہات ہے اس بچے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا کوئی بچہ سٹی میں رہ کر وہ انٹرنیٹ اور وہ سپیڈ حاصل کر رہا ہے. ہمیں وہ فیسلٹیز وہاں تک بھی پہنچانی پڑیں گی. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس پر ضرور فوکس, جیسے
ایک کوئی بھی آفت آنے، سردیاں آنے والی ہوتی ہیں، ہم اس کے لیے جو شاپنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں، بھائی ونٹر کے کپڑے لینے شروع کر دو. ہمیں ہر مصیبت کے لیے تیار رہنا چاہیے، ہر مشکل وقت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اب یہ بیماری جو ہے کبھی ریٹ اوپر جا رہا ہے، کبھی ریٹ نیچے جا رہا ہے کیسز کا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو ہمیں اس پر فوکس کرنا چاہیے اور بالکل اس پر دھیان دینا چاہیے کہ ہمیں یہ دور دراز دیہات تک بھی یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانی چاہیے اور اسپیشلی اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیے. دے آر دا سورس. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس معاشرے میں، بلکہ کسی بھی معاشرے میں، ایک استاد ہے جو رسپانسیبل ہے کسی سوسائٹی کو شیپ اپ کرنے کا. ہم سب کی عمریں ہم ماشاءاللہ اس لیول پہ پہنچ گئی ہیں کہ وہ بھی ان ایکٹیو پارٹ آف دا سوسائٹی. تو وی آر رسپانسیبل وٹ ایور از گوئنگ آؤٹ سائڈ. تو اس میں تعلیم کا جو رول ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ایک معیاری، اچھی، اسکلفل ایجوکیشن جو ہے اس کا کنٹینیو رہنا بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل. اور جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ آج کل کے جو بچے ہیں وہ ماشاءاللہ اور میں بڑا فخر محسوس کرتی ہوں کہ پاکستان کے جو بچے ہیں وہ انتہائی ٹیلنٹڈ، پازیٹیو. ایون ہمارے پاس ریسورسز کی اتنی کمی ہے، ایک سسٹم جو ہے وہ ہم ڈیولپ نہیں کر پائے ہیں جہاں پہ ہم بچوں کو نرش کر سکیں، ان کی نالج کو بڑھا سکیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بچے اتنے ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ خود سے چیزیں سیکھتے ہیں. بالکل ایسا. اور کئی دفعہ تو ایسے ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بہتر ٹیکنالوجی کا استعمال جانتے ہیں آلریڈی. اور اس سچویشن میں ضروری ہے کہ ٹیچرز، ہماری جو فیکلٹی ہے، جو ایک ہمارے سسٹم ہے، چاہے وہ اسکولز ہوں، یونیورسٹیز ہوں، کالجز ہوں، وہ میچ اپ کرے ان کی اسپیڈ کے ساتھ. کیونکہ جتنا ان کے جو ان کی سوچ اور سمجھ ہے اس کے ساتھ ہم چلیں گے اتنا ان کو پڑھانا، ان کو سکھانا آسان ہوتا جائے گا. اسی حوالے سے اگر ہم اور ڈسکس کریں آگے چلتے ہوئے، بہت چیزیں امپروو ہوئی ہیں آن لائن ایجوکیشن کے حوالے سے. جیسے کہ آپ نے کہا کہ کسی بھی چیز کی جو ہے وہ ایک نیگیٹو ایسپیکٹ ہوتا ہے اور ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہوتا ہے. جہاں پہ ایک پازیٹیو ایسپیکٹ ہے آن لائن ایجوکیشن کو لے کر، آپ کو لگتا ہے پوسٹ کووڈ، اور یہ بات ایک فیکٹ ہے کہ کووڈ سے پہلے پاکستان میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہم آن لائن ایجوکیشن کو کنسیڈر بھی کر سکتے ہیں. کوئی اس چیز کو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا. سیم گوز فار آئی ٹی یا آن لائن شاپنگ، جہاں پہ 2 ویب سائٹس تھیں پہلے ہمارے پاس، یا 2 شاپس ہوں گی پورے شہر کے اندر جو آن لائن ڈلیوری کرتی. اب وہاں پہ 10 دکانیں، 10 سے بھی زیادہ دکانیں، میں بہت کم بول رہی ہوں، لیکن ان کمپیریزن بہت زیادہ لوگ آئی ٹی کی طرف آئے ہیں، آن لائن چیزوں کی طرف آئے ہیں. آگے چلتے ہوئے اسپیشلی اگر ہم اسکول اور ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں، کس طرح سے چیزیں نظر آ رہی ہے پوسٹ کووڈ؟ آن لائن کے ساتھ اسٹک کریں گے ہم، یا پھر سب کو ہوگا کہ چلیں جی واپس ہم اپنے روایتی ٹریڈیشنل جو ہماری پیپرز کا استعمال جس طرح سے کیا جاتا ہے، اور بیسیکلی تو ہمیں نہیں اتنا پیپر ویسٹ کرنا چاہیے، کاغذ کو اتنا استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے. تو کیا لگتا ہے پوسٹ کووڈ کوئی اس طرف بھی آئیں گے؟ اس میں بات یہ ہے کہ اب ہم اس کا دوسرا اسپیکٹ جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو دیکھیں، آن لائن میں جو چیز بچے نے سیکھی وہ تھا ایک فارمر لرننگ، بک، اسکرین اینڈ وائس آف اے ٹیچر. ہی مسڈ اے لاٹ. ہی مسڈ انفارمل لرننگ. انفارمل لرننگ جو وہ اپنے ایٹماسفیئر سے سیکھتا ہے. گھر سے وہ تیار ہوتا ہے، صبح ناشتہ کرتا ہے، صبح نہاتا ہے، کپڑے چینج کرتا ہے، پھر وہ کسی کنوینس میں بیٹھ کر جاتا ہے. راستے میں وہ بہت سی چیزیں دیکھتا ہے. راستے میں وہ شاپس دیکھتا ہے، موٹر سائیکل دیکھتا ہے، رکشہ دیکھتا ہے، بس دیکھتا ہے، مختلف قسم کے سائن بورڈز پڑھتا جاتا ہے. دیٹ از انفارمل لرننگ. پھر وہ اپنی کلاس میں جاتا ہے. کلاس میں ہی از ناٹ الون. کلاس میں 20 بچے اور بھی ہیں. وہ 20 بچے نہیں ہیں، وہ 20 فیملیز ہیں، وہ 20 ٹریٹس ہیں، خصوصیات ہیں ان گھروں کی، پرسپیکٹوس ہیں، ٹریٹس ہیں، خصوصیات ہیں ان گھروں کی جو ہے، اور وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے، وہ ان سے کنسیو کرتا ہے چیزیں. دس از انفارمل لرننگ. اس کی کریکٹر بلڈنگ ہو رہی ہے. اگر ٹیچر آپ کو کلاس روم میں پڑھا رہا ہے تو 40 منٹس کا اگر پیریڈ ہے، ہو سکتا ہے وہ 35 منٹس آپ کو پڑھائے، لیکن 5 منٹ کو اخلاقیات کی بات کیوں بتائے گا؟ ہم سب اسکول گئے ہیں، بیک اسکول جو ہے وہ سب نے اسکول اٹینڈ کیا ہے. آپ دیکھا ہوگا کہ جو ٹیچر، ہمیں میٹرک کے ٹیچر ابھی بھی یاد ہیں، آگے جا کے نام بھولنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ باتیں ایسی کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ ہم کس ایج میں ہیں، کہ وہ وہاں سے ہم نے گیئر اپ ہونا تھا.
وہ ہمیں سمجھاتے تھے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے. آج بھی وہی ٹریڈیشن ہے. مطلب بچے جب 9th 10th یا 8th 7 میں ہوتے ہیں, ٹیچرز گیو دیم مورل لیکچرز. وہ بھی ایک لرننگ ہو رہی ہوتی ہے. وہ لرننگ آپ کی سوسائٹی کا حصہ بنتی ہے. سوسائٹی کہتے ہیں نا ویلیوز کو, کہ کیسی کسی جس سوسائٹی کی ویلیوز اچھی ہیں وہ سوسائٹی اچھی ہے. لیکن بات یہ کہ وہ ویلیوز ہے کیا, وہ ویلیوز بناتا کون ہے؟ کہیں سے اوپر سے بن کے تو نہیں آتی ہیں. وہ ویلیوز میں اور آپ بناتے ہیں. میجورٹی میں جو لوگ کام کریں گے وہ اس معاشرے کی ویلیو بن جائے گی. اس وقت زندہ لوگ رہتے ہوئے جو کام میجورٹی میں کریں گے اس کی ویلیو بن جائے گی. اگر میجورٹی میں لوگ باہر کہیں گے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے تو یہ اس معاشرے کی نیگیٹو ویلیو بن جائے گی. اگر خدا نہ خواستہ اگر میجورٹی میں لوگ اس کے ریورس کہنا شروع کر دیں تو وہ معاشرے میں اچھی چیز بن جائے گی. تو یہ ویلیوز ہم نہیں بنانی, یہ معاشرہ یہ سوسائٹی ہم نہیں بنانی, ہمارے بچوں نہیں بنانی. جیسی آج ان کی تربیت ہوگی ویسا ہمارا جو ہے معاشرہ ہوگا اور ویسا ہمارا ملک آگے چل کر انشاءاللہ ترقی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ کتنا سپورٹ کر رہی ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے؟ اس کے اوپر گفتگو آپ کے ساتھ کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, بریک کا وقت ہو گیا تو ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک بریک. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. زاہد بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزید گفتگو ان کے ساتھ کریں گے. بٹ صاحب کیا کہیں گے, گورنمنٹ کتنا سپورٹ کر رہی ہے اس سسٹم کو چلانے کے لیے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ آسان قرضے فراہم کیے جائیں گے اس بزنس کو دوبارہ اسٹیبلش کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ملازمین کام کر رہے تھے ان کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی جو ہے وہ قرضے فراہم کیے جانے. لیکن بہت سارے اسکول مالکان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ کسی قسم کے قرضے پرووائڈ نہیں کیے گئے. اتنا کمپلیکیشنز پیدا کر دی گئی کہ اپلیکیشنز کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ گورنمنٹ نے دیکھیں یہ ایک آنند فانند جو تھا وہ ایک نئی چیز تھی دنیا کے لیے کووڈ, اور خاص کر پاکستان جیسے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے جس کے وسائل جو ہیں بہت زیادہ محدود ہیں. تو گورنمنٹ نے اپنے ریسورسز میں رہتے ہوئے ایجوکیشن کو فوکس کیا. انہوں نے گورنمنٹ سکولز کے لیے جو تھا ایک تعلیم چینل جو ہے پورا پی ٹی وی کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ہائر کیا, اور وہاں سے اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ تعلیم کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھنے کی کوشش کی. اور جہاں تک یہ قرضوں کی اور تنخواہوں کی بات ہے تو یہ مکسڈ ریئیکشن ہے. اس میں کچھ لوگوں نے لیے بھی ہیں, کچھ کے ایکسیپٹ بھی ہوئے ہیں اور کچھ کے نہیں بھی نہیں ہوئے. تو یہ جو ہے وہ بالکل کہہ دینا کہ بالکل نہیں ہوا تو ایسا نہیں ہے, ہوا ہے. لیکن اس سے مکس ریئیکشن, کچھ لوگوں نے لیے ہیں, کچھ کے ایکسیپٹ نہیں ہوئے ہیں, کچھ نے اپلائی نہیں کیا ہے. تو گورنمنٹ نے کوشش تو ضرور کی ہے, لیکن میں پھر یہی کہوں گا کہ لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہم جیسے پاکستان ڈیولپنگ کنٹری کے. تو میری یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس مصیبت سے جلدی نکالے اور ہم جو ہے وہ نارمل روٹین کی طرف آئیں. کیونکہ جیسے میں نے اس وقت بات کی تھی گیجٹس کی کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اس کے مطلب فوائد بھی ہیں نقصانات بھی ہیں. تو اس مصیبت سے ہم نکل آتے ہیں اور لرننگ جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے. جیسے ہم نے انفارمل لرننگ کی بات کی تو ان گیجٹس کے حوالے سے جو ہے وہ نیگیٹو پہلو بھی ضرور سوسائٹی میں موجود ہیں اور پیرنٹس کا کنسرن بھی ہے اس کے اوپر. کیونکہ جب آپ پیرنٹس اتنی ڈیوٹی تو نہیں دیکھ سکتے نا, 4-5 گھنٹے کلاس ہو رہی ہے تو 4-5 گھنٹے پیرنٹس اوپر بیٹھے رہیں کہ بچہ میرا جو ہے وہ آن لائن کلاس لے رہا ہے. تو اٹ از اے جسٹ اے کلک, یو کین اٹ از اے گلوبل ولیج ناؤ, آن کلک یو کین سرچ اینی تھنگ. تو یہ اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے. تو یہی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی یہ چیزیں ختم ہو جائیں اور جو لرننگ ہے وہ بہتر طریقے سے ہو. عائشہ نے بات کی پیپر کی کہ اگر یہ کووڈ چلا جاتا ہے تو ہم پھر پرانے سسٹم میں چلے جائیں گے, وہی پیپر اور وہی, جیسے میں نے پیپر لیس ایجوکیشن کی بات کی تھی. تو بات یہ ہے کہ جیسے لرننگ وہ پیپر لرننگ ہے نا, دیٹ از اے پریکٹیکل اپروچ آف اے اسٹوڈنٹ. لکھنے سے انسان کا ذہن میں وہ چیز ہمیشہ میمورائز رہتی ہے. جیسے ہم اپنے سکولز میں یہ کہتے ہیں کہ یو میک اے ماڈل آف ایوری تھنگ اینڈ آسک اسٹوڈنٹس ٹو میک اٹ, ناٹ بائی ٹیچر. وہ جتنی دیر اس ماڈل کو بناتا رہتا ہے نا اتنی دیر اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے, اس کا ذہن جو ہے وہ ورک کرتا ہے
اس کی ان پٹس اور آؤٹ پٹس کے اندر اگر فرض کرے کہ میں یہ فون ہی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں دس از ٹیلیفون، رائٹ، بچہ دیکھ لیتا ہے جی دس از ٹیلیفون. اب میں 3 یا 4 کلاس کے بچے کہتا ہوں فون کا ماڈل بناؤ. اب 2 دن لگیں گے، 3 دن لگیں گے، فون کی ایکسرسائز چلے گی. چوتھے دن آپ فون کی ہر بات اس سے پوچھ لیں، اس میں آئی سیز کتنے ہیں، اس کی وائس کیسے آتی ہے، اس کی ریکارڈنگ کیسی ہوتی ہے، اس میں کون سی چیز کیسے فنکشن کرتی ہے. تو وہ ایجوکیشن، پریکٹیکل ایجوکیشن، پیپر ایجوکیشن، اس کا لیول بدل کوئی نہیں ہے. بالکل. اور آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، پریکٹیکل لرننگ کے بغیر آئی تھنک سروائیول نہیں ہے. پریکٹیکل لرننگ بہت ضروری ہے. ہاں، اس میں آن لائن جیسے ہم نے کہا کہ کچھ اچھے پہلو بھی ہیں، کچھ برے پہلو بھی ہیں، اور اچھے پہلو جو ہیں، جو اچھے ایسپیکٹس ہیں، ان کو ضرور لازمی طور پہ ایڈ کیا جا سکتا ہے سسٹم کے اندر کہ اس کو امپروو کیا جا سکے. اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے ون سسٹم ایجوکیشن سسٹم فار آل کی بات کی جا رہی ہے، یعنی کہ کلاس 5 تک، آئی بلیو کہ کلاس 5 تک اب ہر اسکول میں، چاہے وہ کیمبرج اسکول ہو، چاہے وہ ایک نارمل گورنمنٹ اسکول ہو، ایک ہی سسٹم جو ہے ایجوکیشن کا ہوگا. ایک طرح کی کتابیں ہوں گی. بٹ اوبیسلی ٹیچرز کا ڈفرینس تو پھر بھی رہے گا، جہاں پہ ٹیچرز اس طرح کے ہیں کہ ان کی سلیبس پہ اتنی گرپ نہیں ہے، وہاں پہ بچوں کے لیے لرننگ جو ہے اتنی مشکل رہے گی. اگر ہم کچھ ایسے اسکولس کی بات کریں جہاں پہ لرننگ بہتر ہے، جہاں کے ریسورسز بہتر ہیں، ان بچوں کے لیے ڈفرینٹ رہے گا. لیکن ایک اچھا انیشیٹو ہے جو سارے پاکستان میں جو پہلے ایک کلاس ڈفرینس رہا ہے وہ ختم ہونے کی طرف اس سے لایا جا سکتا ہے. آپ کا کیا انپٹ ہے اس کے اوپر؟ امپلیمنٹیشن کے بعد کیا مسائل آپ کو نظر آتے ہیں اس میں جو پیش آ سکتے ہیں ٹیچرز کو، اسٹوڈنٹس کو، اوور آل کمیونٹی کو؟ گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹو ہے سنگل کریکولم کا. جیسے آپ نے کہا کہ کلاس ڈفرینس کو ختم کرنے کے لیے بہت بہتر اور بھی ہو سکتا تھا اگر اور زیادہ لوگوں کو آن بورڈ لیا جاتا جو پریکٹیکل جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں. لیکن اسٹل آئی مسٹ سے کہ اٹ از اے گڈ تھنگ ٹو ڈو. اینڈ دیر ہو گئی لیکن بہت اچھا ڈیسیجن لیا، بولڈ ڈیسیجن ہے. دیر آئے لیکن درست آئے، لیکن درست آئے، سمت صحیح ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حامی ناصر ہو اس کو امپلیمنٹیشن میں. جیسے آپ نے کہا کہ اس میں کہ امپلیمنٹیشن میں پرابلمز آ سکتی ہیں کیونکہ وہ سلیبس جو ہے وہ ظاہر ہے ویسٹ کے ساتھ، پوری دنیا کے ساتھ اپ گریڈ کر کے بنایا گیا ہے. اب وہ تو نہیں ہے کہ ہم نے جو ٹاپکس پڑھے تھے اور جو مطلب ڈیفینیشنز پڑھی تھی یا جتنے پیج کا ایک وہ آنسر ہوتا تھا، اب تو ایسا نہیں ہے. اب تو جو ہے وہ ڈفرینٹ اپروچ کے ساتھ اس سلیبس کو بنایا گیا ہے. تو اس کی امپلیمنٹیشن میں کیا پرابلمس ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی ہوں گی. اس میں نے پہلے ایک بات کی، آپ کو یاد ہوگا، وہ آن لائن کے حوالے سے تھا کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے. تو میں اس میں بھی آپ کو یہ بتاؤں کہ اس میں بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت ہے کہ یہ جو چیز نئی آ رہی ہے یہ ٹیچر کے تھرو جو ہے وہ نالج ٹرانسفر ہونا ہے بچے تک. اب مسئلہ ہماری یہ ہے کہ کچھ لوگ ذہین ہوتے ہیں، کچھ لوگ محنتی ہوتے ہیں. ہاں، یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اچھا، اب ذہانت والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم ذہین ہیں، محنت والوں کو ہوتا ہے کہ میں نے محنت کرنی ہے. آپ یقین جانیں کہ ذہین لوگ مار کھا جاتے ہیں اور محنت والے کامیاب ہو جاتے ہیں، کیونکہ ذہین لوگ ہمیشہ کہیں نہ کہیں ذہن میں غرور آ جاتا ہے وہ اٹس ناٹ اے میٹر فار می، فورگیٹ اباؤٹ اٹ، آئی ول ڈو اٹ، آئی ول سی وین اٹ کمس ٹو. محنتی بندہ دیکھ کے کہتا ہے اوف یہ آ گیا، میں نے یہ کرنا ہے، وہ اپنی تمام تر توانائیاں صرف کر دیتا ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے. اس کریکولم کو بھی امپلیمنٹ کرنے میں ذہین اور محنتی لوگوں کا ہی کمال ہوگا. اس میں ہمیں ذہانت کے ساتھ محنت کی زیادہ ضرورت ہوگی. اور یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ورکنگ پہ کہ آپ کو کہاں پہ آئی کیو لیول زیادہ چاہیے، کہاں پہ محنت زیادہ چاہیے. بہت ساری چیزیں اب جیسے آپ کے لیے کوئی نہ کوئی قانون تو بنا دیا جاتا ہے، اس قانون کو بنانا اتنا کام نہیں ہوتا، اسے امپلیمنٹ کرنا کام ہوتا ہے. تو امپلیمنٹ کرنے کے لیے محنت چاہیے جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے شاید اس طرح سے نہیں کی جاتی جس طرح سے کرنی چاہیے. کیا کہیں گے آپ؟ یہ ویری کرتی ہے بات جو ہے آپ نے بات کی ہے. اٹ گوز ٹو پرسن. آئی نو مینی گورنمنٹ پیپل، ٹیچرز who are working very hard and they are very devoted towards the teachers, their attitude.
تو یہ ویری کرتی ہے. مطلب اس سے ٹوٹلی آپ کے ساتھ ایگری کر جائیں یہ ذرا تھوڑا میں مشکل آپ ہے. سے نا ایک چیز پوچھنا چاہتی ہوں. تو آپ کو پتہ ہے ہمارے جو ایجوکیشن منسٹر ہیں وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑے پاپولر ہیں, مطلب سارے اسٹوڈنٹس کو, اور ٹویٹر کا اتنا بھرپور استعمال شاید ہی میں نے پوری دنیا میں کہیں پہ دیکھا ہو, جہاں پہ مطلب اٹ ہیز بیکم دا الٹیمیٹ وے آف کمیونیکیشن. ٹیچرز کو کوئی میسج بھیجنا ہو, شفقت محمود کو کوئی میسج بھیجنا ہو, اسٹوڈنٹس کے پاس ایک ہی پلیٹ فارم ہوتا ہے. تو شفقت محمود کی رسپانس جو ہے کبھی خوش کرتے ہیں, مطلب ہیش ٹیگ ہر وقت پچھلے سال سے لے کے اب تک وہ ٹرینڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر آپ نے ان کو کچھ کہنا ہو, کوئی سجیشن دینا ہو, کوئی ایڈوائز دینی ہو, تو شفقت محمود کو کیا ایڈوائز دیں گے؟ شفقت محمود صاحب بہت ہی لرنڈ جو ہے وہ پرسنالٹی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ دے آر امنگ دا لاٹ آف دا پیپل, اور ان کے جو وزراء ہیں جو کہ پڑھے لکھے اور سمجھدار ہیں, اور ہی از اے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. تو وہ پاپولر ہیں, ڈیفینیٹلی وہ پاپولر ہیں. جب وہ چھٹیوں کا اعلان کرتے ہیں تو وہ بچوں میں زیادہ پاپولر ہو جاتے ہیں, تو جب چھٹیوں کا اعلان نہیں کرتے, پیپر نہیں لیتے, تو اس وقت تو ہے وہ ریورس ہو اچھا جاتا ہے. یہ بتائیے گا بٹ صاحب کہ اسکول مالکان کا بڑا کہنا ہوتا ہے کہ اسکول کھولے جائیں, بچوں کی پڑھائی کا حرج ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ ہو رہا ہے, لیکن جب فیسز پہ بات آتی ہے تو جو بچہ فیس نہیں دیتا اسے تو بیٹھنے بھی نہیں دیتے. ایون جو بچہ ایک اسکول سے دوسرے اسکول شفٹ کرتا ہے اسے بھی نہیں بیٹھنے دیا جاتا. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے, جب آپ بچے کو فیس کی وجہ سے نہیں بیٹھنے دیتے تو تب نہیں پڑھائی کا حرج آتا ان کو؟ آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس میں اسکول ایک واحد ادارہ ہے جہاں جو عوام کے ساتھ کوآپریٹ کر رہا ہے. آپ دیکھیں کہ کسی ڈپارٹمنٹ میں کسی چیز کی چھوٹ کا نہیں کہا گیا, مگر اگر آپ فیئر لے لیں, اگر کوئی ٹیکسز لے لیں, کسی چیز میں کوئی رعایت کووڈ پیریڈ میں نہیں دی گئی. اسکول والوں کو ڈائریکٹ ہدایات آئیں کہ کووڈ پیریڈ سے 20% جو ہے وہ فیس کا ویو آف کر دیا جائے. دیٹ واز آرڈر اینڈ دیٹ واز امپلیمنٹڈ. ناٹ کمپلیٹلی بیکاز بہت سارے سکولز ہیں, اچھے لیول کے سکولز بھی, لو لیول کے سکولز بھی, جو 20% نہیں آف کر رہے. آپ سی او ایجوکیشن کے پاس جاتے ہیں اپلیکیشن لے کے, ان میں سے کسی کے اوپر امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, لیکن موسٹ آف دا ٹائم امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ آپ بھی جانتے ہیں, بہت سارے بچوں سے فیسز مکمل لی جا رہی ہیں. اچھا, ایسا اگر ہے تو ان کو ضرور کمپلین کرنا چاہیے. میرے نالج کے مطابق اور ہماری جتنی ایسوسیشنز ہیں وہ ساری 20% جو ہے وہ ڈسکاؤنٹ دے رہی ہیں. اس میں جو لوگ نہیں دے رہے ان میں اتنا ہوگا سخت کہ وہ افورڈ کر سکتے ہیں, لاز کو بائی پاس کر سکتے ہیں, یا مطلب ان میں اتنی ہوگی. جو ہم جیسے سکولز ہیں 3-4 ہزار والے سکولز, وہ تو ایز پر لا چلتے ہیں کہ جو گورنمنٹ نے کہہ دیا وہ کرنا ہے. ایک اور چیز بھی ہے کہ بہت سارے اسکولز اس طرح کے ہیں جو ٹیوشن فی انہوں نے پوری لی ہے سارے ڈیوریشن کے اندر, اسپیشلی پرائیویٹ اسکولز کے حوالے سے اگر بات کی جائے, لیکن ان کی ٹیچرز جو تھیں ان کی تنخواہیں کم کر دی گئی تھیں. پھر بھی 20% جو لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے 20% تک ڈکریز کی گئی تھی ان کی جو سیلریز تھیں, چاہے ان کو فیسز کمپلیٹ بھی مل رہی تھی, اور کہا جا رہا تھا کہ آپ کو اتنا کام نہیں کرنا پڑا کیونکہ آپ صرف آن لائن کلاسز دے رہے ہیں. تو یہ کوئی وجہ تو نہیں ہے. اور اسپیشلی روزگار کے حوالے سے بات کریں تو آپ کسی کا روزگار افیکٹ کرتے ہو, اور جب آپ کو فیسیں پوری مل رہی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ غلط طرح کی ایک اسٹریٹجی تھی؟ دیکھیں, اس میں جہاں تک فیسز ریسیو ہونے کی بات ہے نا, تو آپ یقین جانیں کہ اٹ از ہارڈلی مطلب 20% کے قریب جو ہے وہ فیسز لوگوں نے پے کی ہے. آج بھی سکولز میں ہمارے لیول کے جو سکولز ہیں جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جیسے آپ نے کہا جو سکول بند ہو گئے تھے, انہی سکولوں کا مسئلہ ہے. جن سکولوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہاں تو سفارش آپ کی جو ہونی چاہیے ایڈمیشن کے لیے, اور پھر آپ ڈرتے ہوئے فیس دیتے ہیں کہیں ہمارا بچہ نکال نہ دے تو ہم کس اسکول میں جائیں گے. وہ ان سکولوں کی بات ہے, وہ ہمارے لیول کے اسکول کی بات نہیں ہے. ہم نہیں اس کو جو ہے وہ بائی پاس کر سکتے گورنمنٹ کے لاز کو, اور ہم ویلکم کرتے ہیں, ہم سوسائٹی میں شیئر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وی لیو امنگ دا پیپل. وی آر ناٹ ایز مطلب کہ ہم کوئی ایلین ہے یا کوئی مافیا ہے یا جیسے ہمارے لیے الفاظ استعمال کیے گئے, وہ دے آر ناٹ فار اس. ہاں, یہ ظاہری بات ہے کہ کوئی بھی معاشرہ آپ جب لے لیتے ہیں اس میں ہر طرح کے لوگ, ہر طرح کے بزنس کمیونٹی کے لوگ, ہر طرح کے سویلینز جو ہیں اس کے اندر پائے جاتے ہیں. تو ضروری نہیں کہ پورا کا پورا معاشرہ نیگیٹو ہو یا پورا کا پورا معاشرہ پازیٹیو ہو.
تو گریڈینٹ اور بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں طرح کے لوگ جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں، اور بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ آپ جیسے بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی نہ کسی طرح ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بہتری لائی جائے معاشرے میں۔ صرف اور صرف پڑھائی کا سسٹم جو ہے اسے اس سسٹم کے لیے یوز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پیسے جو ہے وہ خراب کیے جائیں یا پیسے ارن کیے جائیں، تو پیسوں کو کمانے کے لیے یہ سارا سسٹم نہیں چلانا چاہیے، بلکہ ایک نظام تعلیم کو بہتر کرنے کے لیے کرنا چاہیے۔ تو بہت شکریہ زاہد بٹ صاحب، آج کے شو میں آپ آئے، بہت مفید مشوروں کے ساتھ آپ نے جو ہے ہمیں آگاہ کیا۔ ہم امید کرتے ہیں ہم اور ہماری آڈینس جو ہے اس سے مستفید ہوئی ہوگی۔ ونس اگین آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی پرسنالٹی بہترین ہو تو اس کے لیے آپ کا ہیئر اسٹائل بھی زبردست ہونا چاہیے۔ میرا ہیئر اسٹائل پرائم ہیئر کلب کی طرف سے بنایا گیا، اگر آپ بھی چاہتے ہیں زبردست ہیئر اسٹائل بنائیں، آپ جناح کلونی پرائم ہیئر کلب پہ جا سکتے ہیں۔ لیکن فاطمہ یہاں پہ میں ایک چیز مینشن ضرور کرنا چاہوں گا، اگر مینس کی بات کی جائے تو کوئی بھی ایک شخص جو کمپلیٹلی ریڈی ہو کے آ رہا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے پرسنالٹی کے اندر جو چیز جج کی جاتی ہے ڈریسنگ کے اندر وہ اس کے شوز ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کے شوز اچھے ہیں تو آپ کی پرسنالٹی کو چار چاند لگائے جا سکتے ہیں۔ آج میرے شوز جو ہیں وہ بگاچی برانڈ جو کہ لاہور کا برانڈ ہے ان کی طرف سے سپانسر کیے گئے ہیں، اور بہت ہی منفرد قسم کی ورائٹیز جو ہیں ان کے پاس موجود ہیں۔ بہت ساری سیلیبریٹیز کا انتخاب بھی بگاچی برانڈ بن چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کسٹمائز شوز جو ہیں وہ بناتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب بھی آپ آرڈر کریں آن لائن، فیس بک کے اوپر، انسٹا کے اوپر ان کے جو پیجز موجود ہیں ان پہ، تو آپ کے سائز کو مد نظر رکھتے ہوئے شوز جو ہے وہ تیار کیے جائیں۔ بالکل حنان، اور ڈیفینیٹلی آپ نے بالکل صحیح بات کہی ہے کہ سب سے پہلے جو کوئی بھی تیار ہو کے آتے ہیں اس کے جوتے آپ لازمی طور پہ چیک کرتے ہیں، تو جوتے اچھے ہونا بہت ضروری ہے، اور آپ کے شوز کافی اچھے لگ رہے ہیں۔ اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر میں نے بھی کسی کو گفٹ کرنا، کیونکہ عید قریب آ رہی ہے، تو لازمی طور پر میں بھی ضرور ان کی کلیکشن کو چیک آؤٹ کروں گی۔ اور اگر کپڑوں کے حوالے سے بات کریں، ڈفرینٹ کلرز کو ٹرائی کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ سمر منتھس میں سب سے اچھا یہی لگتا ہے کہ آپ ڈفرینٹ کلرز کو ٹرائی کر سکتے ہو۔ حنان، میرا خیال ہے ہماری جو روایت ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے آڈینس کے ساتھ چائے ضرور بنانی ہوتی ہے، اب اس کی طرف چلیں جناب، کچن میں چلتے ہیں، اور آج چائے جو ہے وہ تیار کی جائے گی۔ خاص طور پہ جو چائے آج بنائی جائے گی ڈی اے ٹی والوں کی جانب سے بنائی جائے گی۔ ڈی اے ٹی بنانے والوں کا یہ کہنا ہے کہ چائے کی پتیاں دنیا کے بہترین باغات سے جو ہے وہ چن کے لائی جاتی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بہترین چائے پرووائڈ کی جائے جس کا ٹیسٹ، ٹیکسچر اور اروما جو ہے وہ بہترین ہونا چاہیے۔ دو طرح کی پیکنگز ہیں ان کی، یلو کلر کی اور ریڈ کلر کی۔ یلو کلر کی پیکنگ میں ایکسٹریم کوالٹی کی چائے جو ہے وہ موجود ہے، اور ریڈ کلر کی پیکنگ کے اندر جو ہے وہ خاص طور پہ دانے والی چائے موجود ہے۔ تو اگر آپ ذرا کڑک چائے ہماری طرح پینا چاہتے ہیں تو آپ کا انتخاب ڈی اے ٹی دانے والی ہونی چاہیے، تاکہ آپ بھی اپنی پورے دن کی روٹین کو، ہیکٹک روٹین کو ایک اچھے طریقے سے جو ہے نبھا سکیں۔ اور اگر آپ کی خواہش ہے ہیرے کی انگوٹھی جیتنے کے لیے تو اس کے لیے آپ کو گائیڈ کریں گی فاطمہ۔ بالکل حنان، آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہیرے کی انگوٹھی جیتیں تو آپ نے سمپلی ایکسٹریم کوالٹی کی یلو پیکنگ خریدنی ہے، جو کہ، اور یہ جو آفر ہے میں بتاتی جاؤں کہ صرف اور صرف فیصل آباد کے لوگوں کے لیے ہے۔ اور ہیرے کی انگوٹھی جن کے اوپر بنی ہوئی، بلیس یو، جن پیکٹس کے اوپر بنی ہو، صرف اور صرف انہی پیکٹس کے اندر سے آپ کو کوپن ملے گا جو کہ آپ ڈی اے ٹی کو سینڈ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ ہر ہفتے جو قرآن اندازی کی جا رہی ہے ڈی اے ٹی کی طرف سے، اس میں اس ہفتے ہیرے کی انگوٹھی آپ کی ہی نکلے۔ تو لازمی طور پہ جلدی سے جائیں اپنے نیئرسٹ اسٹور کے اوپر اور جا کے ڈی اے ٹی کی یلو پیکنگ جس کے اوپر ہیرے کی انگوٹھی بنی ہوئی ہے اس کو جا کے خرید لیں۔ اس کے علاوہ حنان میں یہ بھی بتا دیتی ہوں کہ ڈی اے ٹی کی جو اونرز ہیں، جو اس کے پیچھے ٹیم ہے، ان کا پرپز صرف کمرشل نہیں ہے، بلکہ ان کا پرپز ہے اپنے کسٹمرز کو نمبر 1 کوالٹی کا پروڈکٹ جو ہے ڈلیور کرنا، جس کی وجہ سے ان کی جتنی بھی جو انگریڈینٹس ہیں جو ڈی اے ٹی کے اندر استعمال کیے جاتے ہیں وہ صرف اور صرف نمبر 1 کوالٹی کے انگریڈینٹس ہوتے ہیں، جو آپ کو نمبر 1 پرائورٹی رکھ کے چوز کیے جاتے ہیں ٹو میک شور کہ آپ کی صحت، آپ کی امیونٹی، آپ کی صحت، آپ کی اوور آل ہیلتھ جو ہے وہ صحیح رہے، بہتر رہے بلکہ۔ اور چائے کا کپ پینے سے تو سب کا موڈ بھی اچھا ہو جاتا ہے، بٹ امیجن کریں اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی امپروو ہو رہی ہو، آپ کی امیونٹی بھی بلڈ ہو رہی ہو، تو اس سے بہتر اور اس سے زیادہ کوئی کیا چاہ سکتا ہے۔ اور حنان، چائے جب پیتے ہیں نا تو آئی تھنک چائے کا کنیکشن اور بڑی چیزوں سے ہو جاتا ہے۔ اب جیسے کہ کل بارش ہو رہی تھی، اور ڈیفینیٹلی جیسے میں نے بارش ہوتے ہوئے دیکھی تو میرا دل کیا کہ میں جلدی سے ایک کپ جو ہے ڈی اے ٹی
کا بناؤں اور جا کے صحن میں بیٹھ جاؤں. اور چائے ایک ایسی چیز ہے کہ دن میں آپ 2-3 دفعہ تو میرا خیال ہے آپ پی لیتے ہو. اور خواتین کو رنگس تو ویسے بھی بڑی پسند ہوتی ہے. اگر آپ خوش قسمتی ہوئی اور قراندازی کے ذریعے آپ کی خاص طور پہ اگر رنگ نکلتی ہے تو وہ آپ کے لیے اچھا. خواتین ایسیسریز کے حوالے سے کتنی کانشیس ہوتی ہیں؟ حنان ایسیسریز کے حوالے سے بہت ہوتی ہے. اور میں آپ کو ایک اور چیز بتاتی ہوں جو خواتین کو بہت اچھی لگتی ہے, اینڈ آئی تھنک سب کو اچھی لگتی ہے. کبھی بھی کسی گھر میں جائیں اور جاتے انٹر ہوتے ہی آپ تب تک بیٹھے ہوتے ہیں مہمانوں کی طرح, لیکن جیسے آپ کو خوشبو آنا شروع تو جناب منہ میں پانی کی ندیاں بہنا شروع ہو. بالکل. اور ابھی کچھ اسی طرح کا ہو رہا ہے میرے ساتھ, کیونکہ جیسے جیسے چائے تیار ہوتی جا رہی ہے ہمارا جو پورا اسٹوڈیو ہے لازمی طور پہ جو ہے وہ مہک اٹھا ہے ڈی اے ٹی کی خوشبو کے ساتھ. اور بڑی کرسپ سی خوشبو ہے. اور آئی تھنک اٹس ون آف دوز تھنگس کہ جب آپ خوشبو سے ہی فریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ تر و تازہ جو ہے یہ چائے آپ کو لازمی طور پہ کر دے گی. اور آئی تھنک اس میں ٹی جو لیوز ہیں ان کا بڑا کردار ہوتا ہے کہ جتنا اچھا ٹی لیو آپ استعمال کرو گے چائے بنانے کے لیے, پتی تیار کرنے کے لیے, اتنی ہی اچھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی چائے بنے گی. اور ساتھ ہی ساتھ جو اروما ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. کچھ ہمارا کلچر بھی ایسا ہے نا فاطمہ کہ ہمارے ہاں دوست احباب ہوں, رشتہ دار ہوں, کزنس ہوں, تو جب ان کی بیٹھکیں لگتی ہیں, مل کے بیٹھتے ہیں, شگل میلہ لگتا ہے, پرانی یادوں کو جو ہے وہ جھنجھوڑا جاتا ہے, باتیں کی جاتی ہیں, فیوچر کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے, حال کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے. لیکن ان تمام چیزوں کے لیے اگر کسی چیز کا بہانہ چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایک بہترین چائے کے کپ کا. تو ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ چائے کا کپ جو ہے وہ محفل کی جان بنا رہے. میرا نا دل کر آپ سے ایک سوال پوچھ رہے ہیں, کیا اگر آپ کی فار ایگزامپل یہ ہیرے کی انگوٹھی نکل آتی ہے جو کہ ڈی اے ٹی کی طرف سے ہر ہفتے ہر فیصل آباد کے لوگوں کے لیے صرف قراندازی کی جا رہی ہے, سوچیں یہ قراندازی میں آپ کا نام نکل آتا ہے, کیونکہ مجھے پتہ ہے کافی سارے کوپنز آپ بھیج چکے ہیں, تو کس کو دیں گے؟ میں بالکل اپنی مما کو دوں گا, کیونکہ مما کو رنگس کا بڑا شوق ہے. صرف نہیں, میری ماما کو ویسے بھی رنگس کا بہت شوق ہے. اکثر اوقات میں ان کے لیے لے کے بھی جاتا ہوں, لیکن میری کوشش ہوگی میں ان کو دوں. ان کو ہوتا ہے کہ 5 ہاتھوں کی انگلی 5 میں رنگز ہوں, تو ان کو رنگس کا بہت شوق ہے. تو میں اکثر اوقات جو ہے وہ ان کے لیے جو ہے وہ لازمی طور پہ لے کے جانا چاہوں گا. تو چائے جو ہے ہماری تقریباً تیار ہو چکی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد خوش آمدید. شہر فیصل آباد کی سیاست کے حوالے سے گفتگو کریں گے. شہر فیصل آباد میں کی سیاست کے اندر یوتھ کا کیا کردار ہے, یوتھ کس قدر پاکستان تحریک انصاف سے متفق ہے, اور کتنے لوگ ہیں جو کہ اس وقت ان کے ساتھ ہیں, یا پھر موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے یوتھ بھی بدظن نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, اور موجودہ دور کی مہنگائی سے عوام کتنی اکتا گئی ہے. آنے والے الیکشنز کی صورتحال کیا ہوگی؟ بلدیات کو بھی بحال کر دیا گیا ہے گزشتہ روز, لیکن آنے والے دنوں کے اندر اگر دوبارہ بلدیات کے الیکشنز ہوتے ہیں تو جھکاؤ زیادہ تر عوام کا کس پارٹی کی طرف ہوگا. آنے والے الیکشنز کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. تو اسی موضوع پہ آج گفتگو کرنے کے لیے ہم نے دعوت دے رکھی ہے. ہمارے ساتھ بابر ڈوگر موجود ہوں گے جو کہ کوارڈینیٹر ہیں ہلال امر فیصل آباد کے, اور اس کے ساتھ ساتھ یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے بھی بہت اہم سرگرمیاں ہیں جو کہ سر انجام دیتے ہیں. اور ان کے ساتھ ساتھ میاں نوثاقب موجود ہوں گے ہمارے ساتھ جو کہ سٹی صدر ہیں یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف کے. تو آپ دونوں کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. پہلے بابر ڈوگر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈوگر صاحب کیا کہیں گے, یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے کچھ گفتگو کرتے ہیں. آپ کا ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ نئے ٹیلنٹ کو پروموٹ کیا جائے, نئے سے نئے چہرے آڈینس کے سامنے لائے جائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے آپ یہ کام جو ہے سر انجام دیتے ہیں. نوجوان نسل کافی متفرق نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف سے موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے الیکشنز کے اندر یوتھ کا جھکاؤ کس پارٹی کی طرف زیادہ ہوگا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سٹی 41 کا اور حنان آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلایا. تو آپ نے بات کی, آپ شاید یہ کہنا چاہتے تھے متنفر کا لفظ شاید یوز کرنا چاہتے جی. تو میرا یہ خیال ہے کہ یوتھ بالکل متنفر نہیں ہے عمران خان سے یا پاکستان تحریک انصاف سے, بلکہ میں پچھلے چند مہینوں سے یا چند ہفتوں سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یوتھ میں جو اس کا توانائی ہے وہ بہت زیادہ بڑھی ہے, اور یوتھ اور زیادہ انرجیٹک ہوئی ہے. وہ کس طریقے سے, وہ کس طرح, خاص طور پر عمران خان نے جو امریکہ کے خلاف سٹانس لیا ہے اور جس جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. پاکستان کے نوجوان تو ہیں جرأت اور بہادری کی علامت, اور ہمارا یہ خطہ غیرت مند خطہ ہے, غیرت مند نوجوانوں پر مشتمل ہے.
تو جس طریقے سے امریکہ کو للکارا ہے اور امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے، اس کے بعد تو نوجوان عمران خان کے پیچھے کھڑے ہو گئے اور ان کا اور جو ہم نے احادیث میں سنا ہے غزوہ ہند، اور ہم نے سنا ہے کہ ہم نے یہ مسلمان پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے پیدا ہوئے اور مسلمان اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے، اور اب جس طریقے سے عالمی سینیریو چینج کر دیا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا لیول جو ہے وہ بہت زیادہ ہے جس حساب سے اس کے چند ناقدین دیکھتے ہیں۔ عمران خان امت مسلمہ کو اکٹھا کر رہا ہے، عمران خان نے امریکہ کے خلاف ایک بلاک بنا رہا ہے جس میں چائنا، رشیا، ایران، ٹرکی یہ سارے شامل ہیں، تو اس نے وہ جو سینیریو جس سینیریو پہ چل رہا ہے، جس ویژن پہ چل رہا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نوجوان پہلے سے بھی زیادہ تعداد میں، اور بہت ساری دوسری پولیٹیکل پارٹیوں کے نوجوان میرا ان سے بات چیت ہوتی رہی ہے، اور عمران خان کے اس سٹانس کے ساتھ وہ کھڑے ہو گئے، اور ان کا اور میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کی تعداد پہلے سے بھی بڑھ کر عمران خان کے ساتھ۔ بالکل، اور میں یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہماری موجودہ گورنمنٹ ہے، یوتھ کے ساتھ وہ ہمیشہ سے بہت پاپولر رہی ہے، یہ چاہے ان کی اپنی اسٹریٹجی بھی رہی ہے سوشل میڈیا کے تھرو، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ 2013 کے الیکشنز اور اس کے بعد 2018 کے الیکشنز میں بھی 2 دفعہ جہاں سے پاپولیرٹی پی ٹی آئی کو ملی ہے وہ زیادہ تر نوجوانوں کے تھرو رہی ہے، اور اسٹریٹجی کا بہت بڑا حصہ آن لائن کمیونیکیشن رہی ہے، اور چاہے وہ سوشل میڈیا کے تھرو ہو، وہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے تھرو ہو، جو کہ کافی اچھی اسٹریٹجی اسپیشلی یوتھ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ آپ کو ان کے لیول پہ آنا پڑے گا، جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں آپ کو انہی کا استعمال کر کے ان سے کمیونیکیٹ کرنا پڑے گا، اور سب سے بڑی بات انہی کے مسائل جو ہیں وہ حل کرنے پڑیں گے، اور ڈیفینیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی ہے، جو ہماری کرنٹ گورنمنٹ ہے، وہ ہمیشہ سے زیادہ پاپولر نوجوانوں کے ساتھ ہوئی، لیکن اگر ہم دوسرے لوگوں کی بات کریں، اگر ہم بات کریں 30+ لوگوں کی، ان کے ساتھ پاپولیرٹی اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیا وہ ان کی ٹارگٹ نہیں؟ کیونکہ ڈیفینیٹلی کسی بھی قوم کا جو پلر ہوتا ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، وہ لازمی طور پہ آف کورس آنے والی جنریشن ہے، وہ یوتھ ہی ہے۔ اچھا، ایک تو میں یہ بتا دوں کہ پاکستان کی آبادی کا 65% ہے یوتھ، جن کی ایج بٹوین ہے 16 to 35، یہ 65% پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا ہے، اور اب جو ادر 35 ہے جس میں بچے بھی شامل ہیں، بچوں کو تو چلو تھوڑا سا پولیٹکس کی سے تو نہیں، اب ہم 35+ کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ 35+ جو لوگ ہیں ان میں پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی کم ہو رہی ہے؟ آپ کا یہ کم ہے، ٹھیک، میں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں ہے، کم کا لفظ بولا۔ اچھا، میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا جو پچھلا ٹنور تھا، لوگوں کے ذہن میں یہ چیزیں یہ ہمارے جو سابقہ لیڈرز تھے، انہوں نے یہ ذہن میں یہ بنایا ہوا تھا کہ وہی پاکستان کو ترقی پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور انہوں نے جو سابقہ روایات تھیں، کسی کی فیملی کے بندے کو تھانے سے چھڑوا دیا، تھانے کچہری کی سیاست، یا روڈ بنوا دیے، اس کی گلی کی سولنگ بنوا دی، تو وہ سمجھتے تھے ان کا کام ہو گیا۔ اس میں بہت سارا رول ڈیفینیٹلی اس چیز کا بھی ہے کہ لاز اینڈ ریگولیشنز جو ہیں وہ اسٹرکٹ کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ کے۔ اب پہلے کوئی پاکستان میں کہتے نہیں، ادھر پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے، اب قانون کی پاسداری کا دور آ رہا ہے، اب لوگ جواب دیں ہیں، اب حکومت جواب مانگتی ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ بے انتہا آ رہا ہے اور اس کے وسائل کم ہے، گورنمنٹ پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس کس طریقے سے، کیا یہ وائٹ منی ہے، بلیک منی ہے، تو جب یہ جواب دہ ہو گئے تو تب لوگوں کو تھوڑا سا، وہ لوگ جو شارٹ کٹ لے رہے تھے، بالکل سسٹم جو ہے وہ ٹریک پہ آنا، آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ شروع ہو گیا۔ نثاقب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پریزیڈنٹ ہیں یوتھ ونگ پاکستان تحریک انصاف سٹی فیصل آباد کے، تو نثاقب کیا کہیں گے آپ؟ بہت ساری پارٹیز کے اندر جب کوئی نہ کوئی یوتھ کا پریزیڈنٹ سلیکٹ ہوتا ہے تو بہت ساری کنٹروورسیز بھی جنم لیتی ہیں کہ ہمیں بنانا چاہیے تھا، اس کو بنا دیا، لیکن آپ واحد پریزیڈنٹ ہیں جس کا جب بنے تو تمام یوتھ نے جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا، جو کہ ایک بڑی پازیٹیو چیز تھی۔ لیکن آنے والے الیکشنز کے لیے آپ کس طرح سے اسٹریٹجی بنا رہے ہیں، کس طرح سے یوتھ کو کمبائن کر کے آنے والے الیکشن میں اپنی پارٹی کے لیے مفید ثابت ہوں گے؟ کوئی اسٹریٹجی تیار کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو انان بھائی آپ کا بہت شکریہ، سٹی 41 کا، آپ نے آج ہمیں مدعو کیا یہاں پہ۔ تو رہی بات جو آپ یوتھ کی کر رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یوتھ واحد یوتھ ہے جو ریئلسٹک یوتھ ہے۔ آپ دوسری پارٹیز دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، مسلم لیگ نون دیکھ لیں، ان کی یوتھ ابو 35 ہے۔ ہمارے سب سے پہلے کرائٹیریا سیٹ کیا گیا تھا کہ 35 سے پہلے جتنے اس ٹائم نوجوان ہیں ان کو یوتھ میں لے کے آیا جائے گا آگے، اور الحمدللہ جب میں سمجھتا ہوں جب میری تعیناتی ہوئی ایز اے یوتھ پریزیڈنٹ، میں واحد یوتھ پریزیڈنٹ تھا جس نے فیصل آباد میں کنونشن ہیلڈ کروایا، اور اس میں یوتھ کی مرکزی لیڈرشپ ہمارے فیصل آباد آئی، جس میں گورنر پنجاب صاحب، ہاں جی گورنر صاحب آئے، صوبائی وزراء آئے، فیصل آباد کی ساری مقامی قیادت یہاں پہ تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر کا جو ریئل ویژن ہے میں اسے آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، جو رول
उन्होंने एक सेट किए हैं यूथ के लिए, वो इंशाल्लाह मैं चाहता हूँ कि इम्प्लीमेंट हो और यूथ आगे आए और फैसले करे अपने सारे पॉलिटिक्स। अच्छा, गवर्नर साहब के साथ आपकी माशाल्लाह काफ़ी है, गुज़श्ता दिनों में आपकी मुलाकात भी उनके साथ हुई, क्या स्ट्रेटजीज बना रहे हैं? अगर हमारे शहर फैसलाबाद की पॉलिटिक्स को देखा जाए, आने वाले दिनों के अंदर किस तरह से पॉपुलैरिटी को गेन करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? गवर्नर साहब की सबसे पहली तो स्ट्रेटजी ये है, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो नौजवान हैं वो आगे आएँ, अमली सियासत में हमारे बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें आगे हैं, जनरल पॉलिटिक्स में आगे हैं। सबसे पहले तो उनका विजन ये है और यही हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का विजन है। और जैसा कि सारी दुनिया में आप देख रहे हैं जो इस टाइम हालात चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर ने वाहिद फोकस किया है पाकिस्तान की इकॉनमी पे और अपनी यूथ पे। अच्छा, अगर यूथ के हवाले से बात करें हनान, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्पेशली यूथ को लेकर होते हैं, जॉब्स के हवाले से बात करें, इवन तो पाकिस्तान के अंदर डेफिनेटली बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की जा रही है, बहुत सारी कंपनीज, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इवन स्मार्टफोन के प्लांट्स जो हैं पाकिस्तान के अंदर फॉर द फर्स्ट टाइम लगाए जा रहे हैं, तो चीज़ें बेहतर होती हुई तो नजर आ रही है। लेकिन अगर एक आम इंसान के ऊपर फोकस करें या एक ऐसे इंसान के ऊपर फोकस करें जो अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ है या वो अभी अभी यूनिवर्सिटी से बाहर आए, तो उसके लिए जो रियलिटी उसको फेस करनी पड़ी है कि 5 साल उसने एजुकेशन में लगाए हैं, उससे पहले ऑब्वियसली आप अपनी आधी जिंदगी जो है आपने स्कूल में लगाई है, फिर आप यूनिवर्सिटी जाते हो, कॉलेज जाते हो और आप ये सोचते हो कि एट द एंड आपको कुछ मिलने वाला है। लेकिन जो रियलिटी है, जो ग्राउंड रियलिटी है आज की पाकिस्तान की, वो बहुत खौफनाक है एक रीसेंट ग्रेजुएट के लिए। तो उसके हवाले से क्या किया जा रहा है? चीज़ें ओवरनाइट बेहतर नहीं होती, क्या कोई स्ट्रैटेजी है, क्या कोई प्लान है जो स्पेशली फोकस करेगा आज के नौजवानों की जो जिंदगी है, जो फाइनेंशियल मसाइल उनको फेस करने पड़े, उनको आसान करने के लिए? देखिए, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि पहले जो मामला इतने ज़्यादा ख़राब थे ना, ग्रेजुअली उसमें बहुत फ़र्क आया है। आप देखें, नौजवान पहले थे बिल्कुल दरबदर थे, जॉब्स नहीं थी, सी पैक पे कोई इतना काम नहीं था हो रहा। सी पैक भी हमारी इकोनॉमी में बहुत बेहतरी लेके आ रहा है और उसके अलावा जो जॉब्स आ रही हैं ओवरऑल हमारे प्रोविंशियल लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, उस पर भी क्राइटेरिया सेट किया गया। पहले तो होता था कि जी हमारे कोई पॉलिटिशियन है, उसका कोई भतीजा, कोई भाई, बेटा, वही हकदार होते थे उस जॉब के। अब क्राइटेरिया सेट किया जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ग्रेजुअली इसमें बहुत कमी भी आ रही है। राइट्स के, क्योंकि देखें अगर आप जितनी मर्जी कंपनियां बना लेंगे, जरूरी है कि उन कंपनियों में काम करने के लिए भी कोई, क्योंकि जितनी बड़ी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उतने ज्यादा आपको वर्कर्स और एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। लेकिन अगर एम्प्लॉय राइट्स अच्छे नहीं है तो हर कोई यही चाहेगा वो कि अपना बिजनेस जो है वो कर लेंगे, अपना काम करें, ताकि उनको जो आज की सिचुएशन है, हमारे जो एम्प्लॉय राइट्स नहीं है, किसी तरह के वर्कर राइट्स आपको नहीं दिए जाते, तो वो तो काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। कोई ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएंगी आने वाले वक्त में, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, चीजें ओवरनाइट बेहतर नहीं होती, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है कि आने वाले वक्त में बेहतर पॉलिसीज बनाई जाएंगी, एम्प्लॉय राइट्स दिए जाएंगे, ताकि उनकी जो नॉर्मल जिंदगियां हैं एक वर्क लाइफ बैलेंस के साथ लोग सोचें कि हाँ हम नौकरी पे भी जिंदगी गुजार सकते हैं? जी, इसके तो पहले भी हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इदारा EOBI के नाम से पहले ही मुतारिफ है और उसने मैं समझता हूँ बहुत अच्छा बेहतर काम शुरू किया, क्राइटेरिया सेट किया है एम्प्लॉयमेंट का भी, एम्प्लॉयर का भी और एम्प्लॉय का भी। जो एक फिनिश गुड आप तक पहुंचती है उसमें एक एम्प्लॉयमेंट का और एम्प्लॉयर का भी बहुत ज़्यादा किरदार होता है उसे मैनेज करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए। CPEC के तहत बहुत सारे ऐसे इदारे हमारे फीडबैक में बाहर से बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट की मौके पैदा हो रहे हैं और उससे मैं समझता हूँ हेल्दी कंपटीशन होगा। हमारे पाकिस्तान के भी जो नौजवान हैं वो भी एक हेल्दी कंपटीशन में आएंगे और इंशाल्लाह उससे बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह आएगी। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल को अगर देखा जाए, विरासती सियासत की बात की आप, जी, हमारे यहाँ यूथ के कितने लोग थे जिनको टिकट्स दी गई? मतलब टिकट सुनी को मिली जो यहाँ तो पहले कोई बड़ा सियासतदान था, चाहे किसी भी पार्टी का था, कोई पहले से MP MNA था, उसे दी गई। हमारी यूथ कहाँ गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्यों इग्नोर किया? यहाँ तो टिकट्स ही सारे यूथ के होने चाहिए थे। देखिए जी, सबसे पहले तो इसमें मिसाल मियां फारूक हबीब साहब हैं, वो हमारे यूथ के ही लीडर थे, यूथ के ही हमारे प्रेसिडेंट थे। ISF को उन्होंने बहुत अच्छा चलाया, फिर यूथ को बहुत अच्छा चलाया। सबसे पहली मिसाल तो वो थी 2013 के इलेक्शन में भी, 18 के इलेक्शन में भी। इंशाल्लाह इसमें मैं कोशिश पूरी, मेरी ज़ाती राय ये है, कोशिश भी एज ए सिटी प्रेसिडेंट कि इसका एक 25% जो कोटा है ना वो मुख्तस किया जाए जनरल इलेक्शन में भी और इसमें बल्दियाती इलेक्शन में। इस हवाले से आपकी किसी पार्टी की आदत से बात हुई? जी, बिल्कुल, मेरी गवर्नर साहब से भी राब्ते में हूँ मैं और इंशाल्लाह जो मरकजी क़यादत है उसमें भी मैं पूरा राब्ते में हूँ उनके साथ। बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि आप भी अपना इनपुट दें इस हवाले से, वर्कर राइट्स के हवाले से कोई आगे चलते हुए कोई स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, जैसे कि उन्होंने भी बताया कि ऑर्गेनाइजेशंस ऑलरेडी हैं, लेकिन क्या इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे भी उसी तरह से की जा रही है? अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की बात की। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एम्प्लॉइज़ के कोई हकूक़ स्लिप नहीं किए, बल्कि उसने जो एम्प्लॉइज़ के हकूक़ हैं
ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھا ہے. بالکل, میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ یہ اسپیسیفکلی ایک گورنمنٹ یا کسی ایک پارٹی کا قصور. آگے بڑھاؤں نا تھوڑا. جی جی. پہلے تھا کہ جب دیکھیں جب اب ہم نے ان کے کام کا حساب لینا ہے, ہم کہتے ہیں کہ اس نے یہ کام بھی ٹھیک کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. غلط کر رہا ہے تو اس کو پنش کرنا ہے, اس کو سزا دینی ہے, اور اگر ٹھیک کر رہا ہے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. تو ڈیفینیٹلی پھر امپلائیز کو پتہ چلے گا کہ اب ہم نے اگر ٹھیک کام کیا تو ہمیں بینیفٹ اور ملیں گے. اس کی مثال دے دیتا ہوں, ڈسپیرٹی الاؤنس جو گورنمنٹ نے 25% دیا ہے, یہ پہلے نہیں دیا گیا, اب دیا جا رہا ہے. وفاق نے اعلان کر دیا, بلکہ دینا بھی سٹارٹ کر دیا, اور پنجاب نے بھی اعلان کر دیا. اس کے علاوہ بہت سارے محکموں میں یوٹیلیٹی الاؤنس دیے جا رہے ہیں کہ پہلے نہیں دیے جا رہے, پہلے نہیں دیے. تو یہ چیزیں جو گورنمنٹ نے, جو ادارے اچھے کام کر رہے ہیں ان کو الاؤنسز دینے سٹارٹ کر دیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام آفیسر جو ٹھیک کام نہیں کرتے, اب ان کا حساب بھی ہوگا, ان کو حساب دینا بھی چاہیے, کیونکہ وہ ہمارے ٹیکس سے ہی پیسے لیتے ہیں. اچھا, ہلالی احمد کے حوالے سے بتائیے گا, آپ کیونکہ اس کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں, ورکنگ کس طرح سے کرتی ہے اور یہ ایک عام آدمی کے لیے یا ایک غریب فیملی کے لیے کس طرح مفید ثابت ہوتا ہے؟ جی, ہلال احمد کا جب ہم سکول میں پڑھتے تھے یا ہمارے اگر کسی بھی عام آدمی سے پوچھا جائے کہ ہلال احمد کیا ہے, تو اس کے ذہن میں تھوڑا سا یہ آتا ہے کہ جب اسکول میں ایک ٹکٹ ملتی ہوتی تھی وہ جمع کرواتے, یا فیصل آباد کے لوگوں کے ذہن میں ہے کہ ہلال احمد ہاسپٹل ہے, بس اس حد تک ہے. حالانکہ ہلال احمد ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, تو اس میں رفاہ عامہ کے کام کیے جاتے ہیں, اور اس میں اس کے جو چیئرمین ہیں ابرار الحق صاحب ہیں. ابرار الحق صاحب کو عمران خان صاحب کی سفارشات پر پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تعینات کیا ہے, تو یہ 3 سال کے لیے چیئرمین بنے ہیں. تو ہلال احمد پہلے بھی تھا, لیکن لوگوں کو ہلال احمد کی جو کام رفاہی کام تھا ان کا نہیں پتا تھا. تو اب ہلال احمد پاکستان نے کووڈ-19 میں جس طرح پاکستان میں مختلف فیملیز کو راشن پرووائڈ کیا ہے, ان کی فائنانشیل ہیلپ کی ہے, فیصل آباد میں کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے وہ جب بیمار تھے, جب ان کی فیملیز ان کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی مریضوں کو, جب کرونا نیا آیا تھا, ہلال احمد کے نوجوان ہی تھے جو ان لوگوں کو مریضوں کو گھروں سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے تھے, ان کو ادھر جا کے ٹیسٹ کرتے تھے. اور ایون جب آپ نے سٹارٹ میں دیکھا تھا کہ کرونا کی بہت زیادہ شدت تھی, لوگ ڈر رہے تھے, جب وہ فوت ہو جاتے تھے تو ان کے جنازے میں کوئی نہیں جاتا تھا, ان کو دفناتا کوئی نہیں تھا SOPs کے ساتھ. تو یہ جو ہلال احمد کے نوجوان تھے جو لاشیں ہاتھوں میں اٹھا کر ان کو دفناتے رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں میں جن میں جو غریب علاقے تھے, جن کا روزگار بند ہو گیا تھا, ہلال احمد کے نوجوانوں نے وہاں پہ لوگوں کو راشن پرووائڈ کیا, فائنانشیل ہیلپ کی. ہم نے فیصل آباد میں 150 فیملی کو 3 ماہ کے لیے 16,000 پر فیملی کو ان کی امداد کی. یہ صرف فیصل آباد کی بات کر رہا ہوں, اور پورے پاکستان میں یہ سلسلہ کار جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب یہ دیکھا کہ کرونا کے وار بزرگوں پر زیادہ ہیں, ایجڈ لوگوں پر زیادہ ہیں, تو ہم نے فیصل آباد میں ایک پروجیکٹ سٹارٹ کیا تھا, ہمارے بزرگ ہمارا سرمایہ. وہ امیون سسٹم بہتر کرنے کے لیے ادویات اور فروٹس ہم نے ان بزرگوں کو گھروں کا ڈیٹا لے کر, جو نہیں لے سکتے تھے, جو خرید نہیں سکتے تھے, ہم نے ان کے گھروں میں ہمارے والنٹیئرز نے پہنچائے. اور ابھی بھی بہت سارے ڈاکٹرز کے لیے ہم نے کٹس مہیا کی, ڈاکٹرز کے لیے ہم نے حفاظتی سامان مہیا کیا, میڈیکل کے بہت ساری چیزیں ہم نے. وائس چانسلر یہ جو ہے PMC, جو فیصل آباد میڈیکل یونیورسٹی ہیں, MS ہیں, سول ہاسپٹل, جنرل ہاسپٹل, سمنا آباد, اور ایون تحصیلوں میں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ادھر بھی پہنچائے. اس پہ مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں آج ہم ہماری یوتھ کے حوالے سے. پاکستان کی بات کریں یا کسی بھی اور ملک کی بات کریں, سب سے ضروری اثاثہ کسی بھی ملک کا اس کی یوتھ ہوتا ہے. اور پاکستان کا بھی بے شک ہمارا سب سے بڑا ایسٹ ہماری یوتھ ہی ہے, جو کہ ہمارا فیوچر ہے, جو کہ آگے چلتے ہوئے پاکستان کا نام دنیا میں کس طرح سے لے کر چلتی ہے, وہ ساری ذمہ داری ہماری یوتھ کے اوپر ہے. لیکن کیا ہماری یوتھ کو اس طرح سے رائٹس دیے جا رہے ہیں جس طرح سے ان کو ملنے چاہیے؟ کیا ان کی زندگیوں میں وہ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں جتنی بھی کی جا سکتی ہوں, جن سے وہ پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں, بہتر طریقے سے چیزوں کو لے کر چل سکتے ہیں؟ اسی حوالے سے بات کریں. ڈیفینیٹلی چیزیں بہت بہتر ہوئی ہیں پچھلے کچھ سالوں کے اندر, لیکن اور امپروومنٹ لازمی طور پر ہو سکے. اور مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ آپ لوگوں کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں ایک طرح سے, کہ ہم لوگوں نے آپ کے سوالات, آپ کی باتیں, آپ کی مشکلات آگے لے کر جانی ہوتی ہیں اور سوال اٹھانے ہوتے ہیں تاکہ ان پرابلمس کو سالو کیا جا سکے, تاکہ ایک ڈسکشن کو جنریٹ کیا جا سکتا. تو جی میں پوچھنا چاہوں گی اسپیشلی ان امپلائمنٹ کے حوالے سے. آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان امپلائڈ ہیں پاکستان کے اندر. کچھ لوگ تو اس طرح سے ہیں کہ وہ بزنسز وغیرہ افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے فیملی بزنسز ہیں, لیکن بہت ساری ہماری پاپولیشن ایسی ہے جو کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, اور بہت سارے لوگوں کو ان امپلائمنٹ فیس کرنی پڑتی ہے.
ہے. جہاں تک ہم بات کریں تھے چیزوں کے بہتر ہونے کی, تو لازمی طور پہ میں یہاں پہ یہ ضرور ایڈ کروں گی کہ چیزیں پچھلے کچھ سالوں میں بہتر لازمی طور پر ہوئی ہیں اور بہت سارے لوگ امپلوائے ہوئے ہیں. لیکن پھر بھی بہت ساری اس طرح کی پاپولیشن ہے ہماری, بہت بڑی پرسنٹیج ہے جو کہ ان امپلائمنٹ فیس کر رہی ہے, ان کے پاس وہ سکلز نہیں ہیں. اس حوالے سے بتائے گا کیا کوئی ایسے پروجیکٹس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے جہاں پہ مے بی اسٹوڈنٹس کو یا ان امپلائڈ لوگوں کو لو انکم ہاؤسنگ کے حوالے سے سکلز پرووائڈ کی جائیں گے آگے چلتے ہوئے, جو استعمال کر کے وہ اپنے بزنسز شاید سٹارٹ کر سکتے ہوں, یا جابس کے لیے جو ان کو سکلز دیے جائیں وہ امپلائمنٹ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, آپ کا سوال دو حصوں پہ مشتمل ہے, دو طرح کے لوگوں کے لیے. ایک وہ جو آپ نے بولا اسٹوڈنٹس یونیورسٹی سے گریجویٹ فارغ ہوتے ہیں, ایک ان کی امپلائمنٹ کے بارے میں, ایک ان یہ لوگوں اصل میں دونوں ریلیٹڈ ہیں کیونکہ ان میں امپلائمنٹ ریلیٹ کر رہا ہوں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن امپلائمنٹ کا شکار ہے. تو سب سے پہلے میں بات کروں گا جو یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں نوجوان گریجویٹ ہیں, ان کو جاب نہیں مل رہی. آپ کے علم میں آیا ہوگا کہ 21 یونیورسٹیز پنجاب میں اور بن رہی ہیں. بالکل 21 یونیورسٹیز بن رہی ہیں. 21 یونیورسٹیز میں امپلائیز رکھے جائیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ یہی لوگ ہوں گے جو یونیورسٹی سے فارغ تحصیل طلباء اور طالبات. تو یہ تمام لوگوں کے لیے بہت سارے مواقع ہیں جو آ سکتے ہیں. یونیورسٹی میں جب اسٹاف رکھا جائے گا تو ڈیفینیٹلی ان امپلائمنٹ کا, یہ صرف میں ایک ایجوکیشن سیکٹر کی بات کر رہا ہوں. اس کے بعد دوسری بات آپ نے یہ کی ہے کہ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں, جو مزدور طبقہ ہے, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 1.5 سال سے ہماری انڈسٹری جس طریقے سے بوسٹ اپ کی ہے, جس طریقے سے ہماری انڈسٹری میں ہمارے امپلائیز رکھے گئے ہیں, جس طریقے ابھی تو سچویشن یہ ہے کہ فیصل آباد میں جو انڈسٹریلسٹ ہیں ان کو مل نہیں رہے مزدور. اتنی زیادہ ان لوگوں کے لیے کام کے مواقع ہو گئے ہیں. جو فیکٹریز بڑے عرصہ سے بند پڑی تھیں اب وہ بھی سٹارٹ ہو چکی ہیں. کوئی محنتی ہو, کام کرنے والا ہو تو اس کے لیے مواقع بے شمار ہیں. اب ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ لوگ پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, ایک چیز کا گورنمنٹ نے ریٹ مقرر کر دیا ہے. اب ایک دکان پہ ایک بندہ کیا مہنگائی بڑھی ہے, وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کر کے مہنگی بیچ دیتا ہے, تو اس میں گورنمنٹ کا قصور نہیں ہے. اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا بیچنے والے کا قصور ہے اتنا خریدنے والے کا بھی ہے. خریدنے والے کو امپلیمنٹ کروانا بھی تو گورنمنٹ کا کام ہے. اب دیکھیں اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد نے پچھلے دنوں بڑے چھاپے مارے ہیں, بہت سارے لوگ ایسے گرفتار کیے ہیں, اور اس کے بعد تانبلے والا میں اسسٹنٹ کمشنر ہیں, اور یہ ان لوگوں کی جو پچھلے دنوں میڈیا پہ آتا رہا, آپ کے ٹی وی چینل پہ بھی چلتا رہا, ان لوگوں نے بہت سارے لوگ جو ہیں ان کو گرفتار کیا ہے جو زیادہ مہنگی چیزیں بیچ رہے تھے. اب بات یہ ہے کہ پہنچے بھی نا, جو اگر میں خریدار ہوں تو میں اگر شکایت کروں گا تو, لیکن سستی چیزیں بیچنے بھی تو پہ بھی گرفتار کیا ہے نا, اور اسی بندے کو ایک پرائس کنٹرول مجسٹریٹ یا غالباً ایسی نے ایک شخص کو پکڑا جس کو سستی چیز بیچنے پہ جو ہے وہ گرفتار کیا, پھر مہنگی چیز بیچنے پہ بھی اسی کو گرفتار. اس میں انان بھائی یہ صرف سستی چیز نہیں تھی, اس میں آپ کو یہ پتا ہوگا اس کا معیار بھی چیک کیا گیا تھا, معیار بہت زیادہ گھٹیا تھا. اب ایک چیز اس کی کاپی بنا دی جائے, مارکیٹ میں اس چیز سے سستی رکھ دی جائے, تو چیز سستی ضرور ہوگی لیکن اس کے معیار پہ بھی وہ مضر صحت بھی ہوگی, آپ کے لیے نقصان دہ بھی ہوگی. اس میں یہ ایلیمنٹ بھی تھا کہ وہ چیز تھی بھی غیر معیاری. اب معیاری غیر معیاری اتنی چیزیں بازار میں بک رہی ہیں, ابھی بھی بک رہی ہیں, آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, اس کے باوجود بک رہی ہیں, اس پہ کنٹرول کیوں نہیں کیا جائے؟ دیکھیں پورے مافیا کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے ایک بندہ عمران خان. اب اس کو پورا مافیا سرگرم ہے کسی طریقے سے عوام میں یہ بات ذہن میں ڈال دی جائے کہ آپ کی مہنگائی بہت ہے, بے روزگاری بہت ہے. اب اس کے خلاف اکیلا بندہ لڑ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی طاقت ہے یہ نوجوان جس طرح کے حالات, اب تو حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے نا. پچھلے دنوں جب کووڈ-19 کی نئی لہر آئی تھی, جب مہنگائی بڑھ گئی تھی, یہ چیزیں تھوڑی سی تنگ ہو رہی تھیں, تب بھی یہ نوجوان اس کے ساتھ کھڑے. چلے نوجوانوں کی بات کر لیتے ہیں. یہ یوتھ پارلیمنٹ کے حوالے سے آپ کیا انیشیٹو آنے والے دنوں کے اندر لیتے ہیں؟ یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان نے ہمیشہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کی ہے, خاص طور پر ٹیلنٹڈ جو بھی نوجوان ہیں, ہم اس کے جو ایونٹس کرتے رہے ہیں. اب یوتھ پارلیمنٹ آف پاکستان کی طرف سے فوری طور پر تو ہم لوگ ایک کر رہے ہیں, انٹرنیشنل یوتھ کانفرنس کر رہے ہیں, سوشل میڈیا کانفرنس, کہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہم لوگ کس طریقے سے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں, اور جو آنے والے چیلنجز ہیں ہماری یوتھ میں کس طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکتی ہے. ثاقب, آپ کیا کہیں گے کہ آنے والے دنوں میں آپ سٹی کی یوتھ ونگ کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ کیا اسٹریٹجی تیار کی گئی ہے؟ کیا ایم پی ایم این ایس کے الیکشن میں کس طرح سے یوتھ پارٹیسپیٹ کرے گی, اور بلدیات آتا ہے تو بلدیات میں یوتھ کس طرح سے پارٹیسپیٹ کرے گی؟ منظم آپ کس طرح سے کر رہے ہیں سٹی یوتھ کو, اور اس وقت آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ان کو
کیا کیا کام ہے جو کہ عوام کی فلاح کے لیے آپ کی یوتھ ونگ کر رہی ہے؟ لیکن ہمیں سب سے پہلے تو اس میں اس طرح کہ میں گاہے بگاہے اپنی جو یوتھ کی میٹنگز ہیں وہ لاتا رہتا ہوں، ان سے بھی مشاورت کرتا ہوں کہ کیا چیز بہتر ہے ہمارے آئندہ بلدیاتی سسٹم کے لیے بھی اور جنرل الیکشنز کے لیے بھی. انشاءاللہ میری کوشش تو پوری ہے کہ جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں پالیٹکس کے، اس میں یوتھ کو بہتر کردار ادا کرنے کے لیے موبلائزیشن کرنے کے لیے بھی ہمارے وفاق اور سینٹر اور پنجاب جو ہے کوئی ایسے ہمارے جو ہونہار اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی موٹیویٹ کیا جائے جو ہماری یوتھ کو بھی آگے آنے کے لیے انہیں آ کے کوئی اپنا لیکچر دیں، انہیں بتائیں کہ ایکچوئل ہمارے رائٹس کا بھی ہمیں نہیں صحیح طرح پتا ہے. ایز اے ایڈوکیٹ بھی میں اپنی جو یوتھ ہے ان کو بتاتا ہوں کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں. دس از آئی بلیو دا وے تھنگس شوڈ بی کہ ہمیں امپلیمنٹ کیا کرنا چاہیے. جناب نثاقب صاحب جو ہیں وہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، جی ہاں جی. تو اس حوالے سے آپ گاہے بگاہے انہیں قانون کے حوالے سے جی قانونی طور پہ میں پورا، اور میں اپنے زیادہ تر میں میٹنگز رکھتا بھی اپنے آفس میں ہوں کہ تاکہ وہ آئیں، انہیں نوجوانوں کو پتہ لگے، اپنے علم سے بھی لگاؤ اور لا سے بھی لگاؤ، انہیں پتہ ہو ہمارے رائٹس کیا ہیں. یوتھ ہے پاکستان کی اور اسپیشلی فیصل آباد کی، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے زیادہ فوکس فیصل آباد کے اوپر رکھے. تو فیصل آباد کی جو یوتھ ہے اس میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہ آپ کو جذبہ پیشن نظر آ رہا ہے آگے چلتے ہوئے؟ کیا ہماری یہ جو یوتھ ہے کیا ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کیونکہ آئی تھنک ہمارے اوپر ذمہ داری ہے جو لوگ کچھ بھی کر رہے ہیں، کسی بھی طرح سے سوسائٹی کا حصہ ہیں اس وقت تو کنٹریبیوٹ کریں، ان کا پورا فرض ہے کہ آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کے لیے چیزیں آسان کریں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں؟ کچھ چیزیں بہتر ہوں گی جو ہماری یوتھ ہوگی ان کے لیے جو مشکلات کا سامنا شاید ہمیں کرنا پڑا وہ ان کو نہیں کرنا پڑے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یوتھ بہت موٹیویٹ ہے. ہماری جو فیصل آباد کی خاص طور پہ یوتھ ہے بہت موٹیویٹڈ ہے. یہ تو ہماری لیڈرشپ کا آگے کے کہ وہ کتنا آگے اسے لے کے جاتی ہے. یوتھ تو چاہتی ہے ہم آگے ہیں، لیکن انہیں بھی کوئی رہنما، کوئی ایسا شخص چاہیے جو انہیں لے کے چلے، ان کی رہنمائی کرے، انہیں بتائے کہ ہمارے کیا معاملات ہیں، ہم پالیٹکس میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، ہم اپنے معاملات میں کس طرح بہتری لا سکتے ہیں، اپنے گھر میں، اپنے بزنس میں. وہ بہت اچھی بات لگی کہ آپ لازمی طور پہ ان کے ساتھ خود کمیونیکیٹ کرتے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ جب تک پوچھیں گے نہیں ان سے کہ ان کو کیا پرابلمس ہو رہے ہیں، وہ کس طرح سے آپ کو کنوے کر سکیں گے اور چیزیں کس طرح سے بہتر ہو سکیں گے. تو کوئی اس طرح کے ایشوز جو ریسنٹلی اگر آپ کو کوئی ڈسکشن ہوئے ہو تو ان کی طرف سے آپ کو کیا فیڈ بیک دیا جا رہا ہے؟ کیا پرابلمز ہے جو وہ فیس کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میم پرابلم ہے اس ٹائم ہمارے امپلائمنٹ کی بہت زیادہ ہمارے ایشو چل رہے ہیں. یہ تو اوور آل ایک سینیریو تھا کہ ہمارے سی پیک پھر آیا بہت اچھا رہا، لیکن جو کووڈ نے آ کے معاملات خراب کیے ہیں اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ کافی ایشوز آئے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم اسٹریٹجیز بنا رہے ہیں. اب جتنی جیسا بابا ڈوگر صاحب نے بھی ذکر کیا کہ اتنی زیادہ انڈسٹری آ رہی ہے. کاشف اشفاق صاحب ہیں چیئرمین فیڈ بینک، میں ان کے پاس بیٹھا تھا 2-3 دن پہلے، تو بتا رہے تھے کہ 3000 نئی انڈسٹریز آ رہی ہیں ادھر فیصل آباد میں. تو ظاہری بات ہے اس کا امپلیمنٹ جو ہے مین تو فیصل آباد ہی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا، اسٹیک ہولڈر ہوگا. بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے اور وہ ہے منیمم پے. لازمی طور پہ مجھے پتا ہے یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو بہت سارے لوگوں کو امپیکٹ کرتا ہے. منیمم پے کو اس سال زیادہ انکریز کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ بہت سارے لوگوں کی شکایت ہے. امید کر رہے تھے کہ ڈیفینیٹلی تھوڑا زیادہ دیکھنے کو ملے گا، رائز دیکھنے کو ملے گا. کیوں اس کو بڑھایا کیوں نہیں گیا؟ میم دیکھیں ریئلسٹک جو باتیں ہیں نا، 20,000 کر دی گئی. 20,000 تو کر دی گئی ہے. 17,000 سے 20,000. جی 20,000 ایک ایئر میں دیکھیں 17 سے 20 کی گئی ہے تو یہ کم از کم ہے، اس سے زیادہ بھی ہوگی. میں کیونکہ ڈیفینیٹلی اگر ہم ہماری جو آج کی بات کریں سوسائٹی میں رہنے کے لیے یا جو آپ کے خرچے ہیں، جو آپ کی نیسیسٹیز ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں تو ایک انسان جو ہے، اور یہ ریئلسٹک اپروچ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی، ڈیفینیٹلی ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو پے کر رہے ہیں یا جو ہماری انڈسٹری وہ بھی گرو پیریڈ میں ہے. اور میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ ایک آفس میں اگر وہ 40,000 دکان میں کما رہے ہیں تو وہ جا کے جو ہے 40 کا 40 کسی کو پے کر دے. لیکن جو بڑی کمپنیز ہیں، جو میجر کمپنیز ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں ان کے لیے تو ایک ایسی پالیسی رکھی جا سکتی ہے کہ آپ کو منیمم اتنا اماؤنٹ پے کرنا ہی ہوگا. جو جس طرح آپ دیکھتے ہیں گورنمنٹ امپلائیز ہیں ان کی 10% انکریز کی تھی. صحیح. تو اب 17 سے 20,000 کر دی گئی ہے، تو یہ منیمم ہے. تو جو بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں یا جو بڑی انڈسٹریز کے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کی 20 سے تو زیادہ ہی ہوگی. منیمم ہے جو کسی دکان میں بھی ایک ورکر کام کرتا ہے اس کو 20,000 دینے کا پابند ہے. اور ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز یہ بہت میکسیمم پے اس دفعہ انکریز لیکن وہ ہوئی ان کی بات ٹھیک ہے کہ اس کے مطابق جو ہمارے وسائل ہیں ان کے مطابق ہی ہونا چاہیے. لیکن کیا 20,000 میں ایک ماہانہ ایک فیملی کا خرچہ پورا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں اس پہ مزید بہتری آئے گی. چلیں نوثاقب آپ یہ بتائیں کہ ہماری یوتھ کی جب بھی بات کی جاتی ہے ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے. جیسے کہ امپلائمنٹ کی ابھی بات بھی کی جا رہی تھی کہ نئی انڈسٹریز آ رہی ہیں ان کو امپلائمنٹ ملے گی. لیکن جب سیاست کی بات کی جاتی ہے سیاست میں ایک یوتھ کا بھی پریزیڈنٹ یا یوتھ کا بھی عہدیدار وہی بنے گا جو پہلے سے اس کے والدین سیاست میں ہوں گے، یا ایک نئی
شکل بھی سیاست کے اندر آ سکتی ہے، جیسے کہ ایم پی ایم این ایز کی میں ابھی بات کر رہا تھا کہ وراثتی سیاست کے ذریعے ہی موسٹلی ایم پی ایم این ایز وہی وجود کے اندر آئے جو پہلے سے تھے۔ فرق حبیب تو ایک ایگزامپل آپ نے دے دی کہ وہ یوتھ کے ہی تھے اور کوئی ان کی وراثتی سیاست نہیں تھی، اس کے باوجود آئے، لیکن اگر باقی 95% کو دیکھا جائے تو میرے خیال کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی طرح سیاست میں پہلے سے منسلک تھا۔ آپ یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، آنے والے دنوں کے اندر جو یوتھ کے نمائندے آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں ان کو کس طرح سے لے کے چلیں گے؟ کیا سیٹس کوئی ملیں گی ان کے؟ جی الحمدللہ میں پوری کوشش کر رہا ہوں، جس طرح آپ کو پہلے بتایا کہ 25% اس میں کوٹا میں کوشش کر رہا ہوں کہ مختص ہو، اور اس کے علاوہ نانوے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ 2018 کے آپ الیکشنز دیکھیں، اس میں جو ہمارے ایم این اے ایم پی ایز آگے آئے ہیں ان میں کوئی روایتی سیاست نہیں تھی، ان میں کوئی وراثتی سیاست نہیں تھی۔ ہمارے انڈسٹریلسٹ بھی ایم این اے بنے ہیں، ہمارے ایک عام ورکر بھی اس میں ایم این اے ایم پی بنے، جس میں صاحب پہلے ایم پی ایم خرم شہزاد صاحب آپ دیکھیں وہ انڈسٹریلسٹ ہیں، لیکن انڈسٹریلسٹ آگے نہیں آتے ہیں۔ لطیف نظر صاحب آپ کے سامنے بہت بڑی مثال ہے، وہ ابھی سیاست میں لیکن وہ کرتے رہے ہیں پہلے بلدیات کی سیاست، جنرل پالیٹکس میں اب صوبے کے لیول پہ وہ فرسٹ ٹائم میرے خیال سے آگے ہیں۔ یوتھ کو بلدیات میں لے ہیں؟ ہاں جی ہماری پوری کوشش ہے انشاءاللہ، جو یوتھ ہے بلدیات کے، سب سے پہلے تو بلدیات آ رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ یوتھ اپنا پورا کردار ادا کرے، بلدیات میں آگے ہے اور آ کے بہتری کے موقع پیدا کیے جائیں، اور انشاءاللہ جنرل پالیٹکس میں بھی لازمی میری کوشش ہے۔ اچھا، آپ نے فرسٹ ٹائم ایک یوتھ کنونشن فیصل آباد کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے رکھا، اس سے پہلے میں نے تو نہیں دیکھا کہ یوتھ کے پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے کوئی اتنی بڑی قیادت جو ہے وہ فیصل آباد کے اندر بلائی گئی، اس پہ آپ کے یوتھ کے جو نوجوان تھے ان کے حوصلے بلند ہوئے؟ جی بالکل جی، ان کے سامنے میں نے تو اپنی یوتھ کو ہی آگے رکھا ہے، بے شک ہمارے مرکزی قائدین تھے، گورنر صاحب تھے، صوبائی وزراء بھی تھے، لیکن میں نے سب سے زیادہ نمائندگی اور سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نا اسٹیج پہ پرفارمنس، وہ میں نے اپنے یوتھ کو ہی آگے رکھا کہ یہ اپنی بات کر سکیں۔ اب یہ قائدین آئے بیٹھے ہیں، یہ اپنا بتائیں ہمارے کیا مسائل ہیں، اور میں سمجھتا ہوں گورنر صاحب نے بھی، مرکزی قیادت نے بھی، جو وزراء بھی تھے انہوں نے بھی اچھے طریقے سے ہماری یوتھ کی بات سنی، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری کوشش ہے کہ اس پہ امپلیمنٹ بھی کریں گے۔ عمران خان صاحب یوتھ کی بات تو بہت کرتے ہیں، لیکن کبھی کیا فیصل آباد کی کسی کیبنٹ کو انہوں نے اپنے پاس بلایا کہ جی بالکل، انہوں نے کہا میرا یہ چل رہا ہے، پرائم منسٹر صاحب سے میرے ان کے آفس میں بات چل رہی ہے، انشاءاللہ میں جلد ایک ڈیلیگیشن فیصل آباد سے پرائم منسٹر ہاؤس لے کے جا رہا ہوں۔ اور آگے چلتے ہوئے یوتھ کے حوالے سے دیکھیں نیکسٹ الیکشنز میں یوتھ کو کس طرح سے متوجہ کیا جائے گا؟ بہت سارے لوگ اس طرح کے جو کہ شاید ساتھ جس طرح کا جو کمیونیکیشن تھا رہا ہے ان دا پاسٹ، شاید وہ کمیونیکیشن ایک طرح سے لوز ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں اپوزیشن کا بھی کچھ ہاتھ ہے، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ انہوں نے ڈیفینیٹلی ووٹرز کو اپنی طرف کرنا ہوتا ہے، انہوں نے بہتر طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بتانی ہوتی ہیں۔ تو کیا اسٹریٹجی ہے اگلے الیکشنز کے لیے؟ کس طرح سے یوتھ کو اپنے ساتھ رکھا جائے گا؟ ڈیفینیٹلی میں چاہتی تھی کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں، کیونکہ یوتھ لائک آئی سیڈ بیفور کہ کسی بھی ملک کا فیوچر ہوتا ہے اور اس سے زیادہ کچھ اور ضروری نہیں ہو سکتا۔ بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا اس سیگمنٹ کے اندر۔ کچھ بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز آئی ہوپ کہ جو ہماری یوتھ کو آج امپیکٹ کرتے ہیں وہ ہم ڈسکس کر پائے ہوں گے۔ ایک بات وقت کیونکہ کام میں ڈوبے صاحب آخری بات تو ہم یہ ہے کہ ہم ٹیلنٹ ہنٹ ایوارڈ کروا رہے ہیں، میں سٹی 41 کے توسط سے تمام فیصل آباد کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، وہ نوجوان جو یہ سمجھتے ہیں ان میں کسی بھی قسم کا ٹیلنٹ ہے، بے شک وہ لکھنے پڑھائی لکھائی ہو، ٹی وی ایکٹنگ ہو، تلاوت کا، نعت کا، یہ میوزک کا، کسی چیز کا، وہ ٹیلنٹ ہنٹ ایوارڈ کروا رہے ہیں بہت جلدی، اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ تفصیلی بات۔ بالکل جی، بہت شکریہ آپ دونوں کا آج کے شو میں آنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ ناظرین آج کے پروگرام سے اپنے میزبان حنان بخاری اور فاطمہ ناصر کو اجازت دیں، اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ہم ملیں گے آپ سے اگلی دفعہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔